لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر شروع کریں گے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، کہیں بھی ہوں آپ، جب آپ مکے کا ارادہ کرتے ہیں جانے کے لیے، کسی کام سے جا رہے ہوں، کسی رشتہ داری میں جا رہے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو، مکے کا حق ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوں تو احرام کی حالت میں ہو، لبیک کا ترانہ زبان پہ ہو، اور پہلے مکہ شریف پہنچنے کے بعد عمرہ کریں، بعد میں کوئی دوسرا کام کریں۔ بھئی آپ 8 دن مدینہ منورہ رہنے کے بعد جب مکہ شریف پہنچیں گے تو اس کے تو بہت دنوں کے بعد حج ہوگا نا، تو آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو حج کے ویزے پہ گئے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص حج کرنے جاتا ہے، حج سے 4 دن 5 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے یا جب بھی وہ مکے پہنچے گا، مکے کا حق ادا کرنا ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہوگا، نیت کی حالت میں ہوگا، عمرہ کا ارادہ کرے گا، لبیک کی صدا پڑھے گا اور جا کے پہلے عمرہ کرے گا۔ لہذا آپ ابھی اپنے کمرے میں جہاں آپ ہیں، جس جگہ آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، آپ اپنے کمرے میں اپنے یہاں غسل کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو لپیٹیں گے۔ کوئی نیت ابھی آپ نے نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہ احرام کی صرف چادریں ہیں، مردوں کے لیے ہوں یا یہ خاتون کا میں نے چہرہ دکھایا ہے کہ صرف یہ چہرہ کھلا ہوگا، بال سارے ڈھکے ہوں گے، کان ڈھکے ہوں گے، کندھے ڈھکے ہوں گے، کتنی بڑی چادر سی ہے، اسکارف ٹائپ کا ایک ہوگا جو لیڈیز کے لیے ہوگا۔ لیکن ابھی یہ صرف ایک اسکارف ہے، ابھی وہ صرف 2 چادریں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے، اور نیت ابھی ہم آپ کو کرا بھی نہیں رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنے کمرے میں جب غسل کر کے کمرے میں آئیں گے تو آپ احرام کی چادروں کو لپیٹیں گے۔ کیسے لپیٹیں گے میں اس کو ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد احرام کا احترام لازم ہوگا، اور احرام کا احترام آپ پہ فرض ہو جائے گا۔ جب آپ عمرے کا ارادہ کریں گے، غسل کرنے جائیں گے، اس سے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹ لیجئے، اس سے پہلے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ پاک و صاف ہونے کے لیے کرتے ہیں، آپ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد احرام کی چادریں باندھیں گے۔ یہ 2.5 میٹر کی چادر ہوتی ہے، یہاں سے آپ اپنا احرام لے کے جائیں گے۔ آپ نیچے والی چادر، احرام کے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی بنیان یا کوئی بھی اور چیز آپ نیچے نہیں پہنیں گے۔ آپ احرام کی چادر کو اس طرح سے پکڑ لیں، مجھے دیکھیے گا۔ جب آپ احرام کی چادر لپیٹیں گے تو آپ اس طرح سے نہ کھڑے ہوئیے، اس طرح سے اگر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ نے ایسے چادر لپیٹ لی پوری، تو جب آپ چلیں گے تو یہ دیکھیے پیر پھنسے گا اس میں، اور پیر پھنسے گا تو آپ لڑکھڑا کے گر جائیں گے، کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ لہذا جب آپ اس چادر کو اس طرح سے پکڑیں تو اپنے پیر کو یوں کر دیں۔ جب آپ پیر کو اس طرح سے پھیلا دیں گے اور یہ چادر یہاں سے اس شانے کے نیچے تک لائیں گے، شانے کے نیچے لانے کے بعد تھوڑا سا کستے ہوئے کہ اس میں خلا نہ رہے، اس کو اس طرح سے گھمائیں گے۔ اگر کوئی ساتھی آپ کے ساتھ سہارا دے دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو دوبارہ یہاں سے گھما کے لا کے اس طرح سے لے آئیے۔ اب یہ یہاں پہ چادر آ کے رک گئی۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسی پہ بیٹ باندھ دیتے ہیں۔ بھئی آپ وہاں تنہا تو ہوں گے نہیں، آپ کے کمرے میں بھی اور لوگوں کے ساتھی بھی ہوں گے، تو کسی سے بھی کہا کہ یوں پکڑ لو اور نیچے بیٹ باندھ لی۔ بیٹ باندھنے کے بعد اس کو ایسے ہی اس کے اوپر پلٹ دیا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سیدھی سیدھی ایسے پلٹ جاتی ہے تو اگر بیٹ ڈھیلی ہو رہی ہے تو کپڑا اندر سے ڈھیلا ہونے لگتا ہے، اور ڈھیلا ہونے کے بعد یہ کھلنے لگتا ہے، اور کھلنے لگتا ہے تو آپ کا جو دعاؤں میں دل لگنا تھا پڑھنے کے لیے وہ احرام کو سنبھالنے میں لگتا ہے، اور آپ دعائیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے اگر آپ اس کو موڑنا شروع کریں گے، یہ ایسے اس کو گول گول گھماتے جائیے، اس طرح سے اگر آپ یوں گھماتے چلیں گے، یہ دیکھیں ایسے گھمائیے اور یہ آپ گھماتے رہیے، 3 4 5 راؤنڈ ایسے کر کے لے کے آئیے، ناف تک لے کے آئیے، یہ ناف دکھنا نہیں چاہیے، یہ ناف ڈھکی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہاں تک اس کو اتنے راؤنڈ فولڈ کر دیں گے تو اگر آپ یہاں سے اس کو کھینچیں گے بھی تو یہ نہیں کھلے گا،
کیونکہ اتنا زیادہ یہ فولڈ ہو چکا ہے کہ پوری طریقے سے فٹ ہو گیا ہے. اب آپ نارمل پوزیشن میں ہو جائیں گے تو اگر آپ اتنا بڑا بھی قدم لیتے ہیں، اس طرح سے بھی چلتے ہیں، تو آپ کے چلنے میں کہیں پھنسے گا نہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی. نیچے کی چادر اس طرح سے ہو جائے گی اور اوپر کی چادر فی الحال جب آپ کمرے سے نکلیں گے تو اس طرح سے کر کے شانے پہ جیسے چادر اوڑھی جاتی ہے ایسے آپ چادر اوڑھ لیں گے. اس طرح سے آپ نے اپنی چادر کو اوڑھ لیا. احرام کی چادریں اسی طرح سے اس میں بھی دکھائی گئی ہیں. دیکھیے کہ کیسے آپ کو پلٹنا ہے، کیسے ہاتھ کے نیچے سے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ جو میں نے فولڈ کیا ہے، اس فولڈ کرنے سے آپ کا احرام فکس ہو گیا. اب اس کے نیچے بھی آپ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کچھ ریال آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، کوئی اور چیز چھوٹی موٹی ہوگی تو بیلٹ اس میں بندھی ہوگی. بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں بیلٹ مہیا کرا دی گئی ہے. یہاں سے اس پوزیشن میں آنے کے بعد آپ معلم کی بسوں کے ذریعے بس میں بیٹھیں گے، اور یہ بس مدینہ شریف سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو لے کے آئے گی، جو میقات کہلاتی ہے. جب آپ ہندوستان سے جا رہے ہوتے ہیں سیدھے مکے، تو جہاز میں ہی یلملم کی پہاڑی سے میقات شروع ہوتی ہے اور جہاز میں ہی نیت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کر رہے ہیں تو اس مسجد میں آ کے آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے. یہ میقات کی مسجد کہلاتی ہے. یہ مسجد کے باہر کا منظر میں نے آپ کو دکھایا، اور اندر سے مسجد کا یہ ہے. ہرے رنگ کا کارپیٹ یہاں پہ بچھا ہوا ہے. عورتوں کا بھی سیکشن الگ ہے، مردوں کا بھی سیکشن الگ ہے. آپ چونکہ چادر آپ نے جب لپیٹی تھی اس کمرے میں اپنے، تو اس کے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد معلم کی بس آئی ہوگی. آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد بیٹھیں گے، کچھ وقت گزر گیا ہوگا، پھر بس چلنے کے بعد آپ یہاں پہنچے ہوں گے، تو تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت گزر جاتا ہے. لہٰذا جب آپ یہاں پہ آئیں تو لائن سے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، مردوں کے لیے بھی بنے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بنے ہیں. آپ وہاں پر جائیں، تازہ وضو کر لیں. تازہ وضو کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر آ جائیں، اور یہاں آنے کے بعد اس طرح سے کارپیٹ بچھا ہوا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں. عمرے کی نیت عربی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں. ساری کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہیں. یہاں پر آپ جب نیت کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جب عمرے کے ارادے سے اور حج کے ارادے سے مکہ شریف کے لیے چلے ہیں، تو اس مقام پہ آنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی، اور نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کی تھی. اور نیت کرنے کے بعد جب آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئے تھے، تب آپ نے لبیک کی صدا بلند کی تھی. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بآواز بلند لبیک پڑھیں، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ ان کے ساتھ کی جو خاتون ہوں وہ سن لیں. چونکہ آپ یہاں سے نیت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ماحول بھی ایسا ہے، اجازت ہو تو 1 مرتبہ لبیک کی صدا بلند ہو جائے. 3 مرتبہ انشاءاللہ ہم لوگ لبیک پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ پڑھیں گے نا آپ لوگ ساتھ میں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس جگہ سے مکہ شریف کا جو آپ کا سفر ہے، عام دنوں میں تو جو کار سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. بس سے جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیکن حج کے دوران تھوڑا ٹریفک ہوتا ہے تو وقت لگے گا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے مستقل کوئی شخص لبیک پڑھتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ دنیا کی خرافاتی باتیں نہ کرے آدمی. جتنی دیر اس کو قوت محسوس ہو وہ لبیک پڑھتا رہے، اور جب اس کو تھکان کا احساس ہو تو وہ خاموش ہوئے، خرافات کی باتیں نہ کرے.
ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کیونکہ لبیک آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن لبیک کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کریں گے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ترانہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اس لباس میں بندہ اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، عرش پہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا۔ فرشتے دیکھتے ہیں، ہم نے فرشتے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اندیکھے خدا پہ ایمان لائے۔ فرشتے مستقل اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے عبادت کرنا، اور ہم تمام کاموں کے بیچ سے عبادت کر رہے ہیں، لہذا ہمارے نمبر زیادہ بڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں سے سفر آپ کا مکہ شریف کے لیے شروع ہوا۔ مکہ شریف پہنچ گئے آپ نے اپنے کمرے پہ سامان رکھا، سفر کی تھکان ہے لہذا کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کمرے پہ سامان رکھتے ہی حرم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ان کی للک سچی ہے، ان کی محبت پکی ہے کہ وہ جلد سے جلد اللہ کے گھر جا کے وہاں پر اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسانی جو باتیں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، لہٰذا آپ اپنے کمرے پہ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہو آرام کر لیں، کھانے پینے کا کوئی وقت ہو تو کھا پی لیں، چائے وغیرہ پی لیں، اس کے بعد آپ اپنے کمرے سے اپنے کمرے سے حرم شریف کی طرف چلیں گے۔ لبیک کی صدا بھی آپ کی زبان پہ رہے گی۔ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں تو آپ اس طرح سے نہ چلیے گا جیسے عام طور پہ ہم لوگ یوں چلتے ہیں، آپ نظروں کو نیچی کر کے آگے چلیے گا۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ زینہ ہے یا اگر کہیں پہ کچھ اور ہے، کوئی سامان رکھا ہے تو آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی میں پہلی بار کعبۃ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے، بیچ میں پلر بھی لگے ہیں، کھمبے ہیں، تو اگر آپ ہٹو بچوں سے ایک جھلک دیکھیے، پھر دوسری جھلک دیکھیے، پھر تیسری جھلک دیکھیے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ دیکھا تو لطف نہیں پیدا ہوتا۔ مقصد بتانے کا میرا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا پہلا سفر ہے تو کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، کوئی کمی نہ چھوڑیے گا، نگاہوں کو نیچی رکھیے گا، آگے بڑھتے چلیے گا، اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ جو آپ کو دکھے گا، نزدیک میں ہی دکھے گا کہ لوگ گھوم رہے ہیں، چکر سا لگ رہا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ مطاف میں پہنچ گئے۔ تو مطاف کے حصے میں جب آپ کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو اٹھائیں گے تو آپ کی نگاہ میں اگر 10 12 15 فٹ کا بھی کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو خانہ کعبہ سے آپ کی نگاہ کو روک نہیں سکتا، آپ کی نگاہ سیدھے سیدھے خانہ کعبہ پہ پڑے گی۔ اور چونکہ زندگی کی وہ پہلی نگاہ ہوگی، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ پہلی نگاہ پہ مجھ سے جو مانگو گے دوں گا۔ بڑی بڑی لسٹیں تیار ہوتی ہیں کہ اللہ رزق میں برکت دے دے، صحت دے دے، کاروبار میں ترقی ہو، بچیوں کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، لڑکا کسی لائق بن جائے، بہت باتیں سوچ لیتے ہیں، مختلف انداز کی باتیں سوچی جاتی ہیں۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے، کوئی دینی اعتبار سے سوچتا ہے کہ اللہ قبر کی زندگی کو آسان کر دے، آخرت میں بہتر فیصلے فرما دے، ساری باتوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے۔ علماء حضرات جانے سے پہلے حاجی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اتنی لمبی تقریر کر نہیں پاؤ گے وہاں پہ، مختصر سی ایک دعا کو رٹ لو کہ جب نگاہ پڑے تو یہ کہنا، اے اللہ آج اس لمحے کے بعد سے میری زندگی میں جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میری نیک و جائز تمنا کو مولا تو پورا کر دے۔ یہ ایک پورا پیکج آپ نے مانگ لیا آخری سانس تک کا۔ اس کے بعد بھی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرج مبروز ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سجدہ بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک،
پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ ساری لسٹیں فیل ہو گئیں، اپنا لکھا ہوا مولانا کا بتایا ہوا سب بھول گئے۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ جی بھر کے خانے کعبہ کو دیکھیے، خوب خوش ہو کے دیکھیے۔ ہمارے یہاں جب عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز میں عیدگاہ میں نماز سے پہلے جو صاحب مائک لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مگر مجھے آج تک یہ بات نہ سمجھ میں آئی کہ عید کی نماز سے چند لمحوں کے علاوہ مسلمان کی پوری زندگی میں کبھی کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آتا۔ کبھی میں نے یہ دوبارہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ کیا مسلمان کی زندگی میں عید کی نماز کے 20-25 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس کے علاوہ پوری عمر میں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آتا؟ یہ خوشی کا لمحہ ہے۔ ایران کے اور مصر کے اور دوسری ملکوں کے جو گروپ آتے ہیں ان کے چہروں کی رنگت دیکھیے تو نسیں دکھتی ہیں، اس طرح بلند آواز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے اپنی دعائیں مانگ کے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ جو نشان میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو میں نے کلوز اپ میں دکھا دیا۔ یہ دیکھیں اوپر یہ خانہ کعبہ ہو گیا، اس کا یہ کونا ہے جہاں اس طرح سے حجر اسود لگا ہے، وہاں پر پوزیشن یہ ہوتی ہے اس کو بوسہ دینے والوں کی، اس کو چومنے والوں کی۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ کے اس کو بوسہ دے سکیں۔ آپ حرم شریف میں کس دروازے سے داخل ہوئے مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، آپ صرف نگاہ اٹھا کے ایک مرتبہ چاروں طرف ایسے جو دیواریں ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو ایک حصہ ایسا دکھائی دے گا جہاں پر ہرے رنگ کے کچھ راڈ جل رہے ہوں گے۔ وہ جو ہرے رنگ کے راڈ جل رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ یہ دروازے کے پاس ہرے رنگ کے راڈ جل رہے ہیں، تو یہ ہرے رنگ کے راڈ اس طرح سے لگائے گئے ہیں کہ ان کی سیدھ میں یہ حجر اسود ہے۔ تو اس کے بالکل سیدھ میں یہ پوری پٹی یہاں سے وہاں تک جو جا رہی ہے، آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں آپ کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں جانا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف اس طرح سے طواف ہوتا ہے، اس انداز میں لوگ چکر لگاتے ہیں، ایسے نہیں چکر لگاتے، الٹا نہیں چکر، یہ طریقہ ہوتا ہے طواف کرنے کا۔ مثال کے طور پہ ہرا راڈ اس جگہ پہ ہے اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے انہی کے بیچ سے آئیے، آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو طواف کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں اسی ریلے کے ساتھ گھومتے ہوئے ان ہرے راڈ کے پاس آ جائیے، اور جب آپ ہرے راڈ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی نگاہ بالکل اس کونے پہ ہوگی، آپ کو حجر اسود نہ بھی دکھ رہا ہو آپ محسوس کر سکتے ہیں، لوگوں کی وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، آپ اس کو اندازہ کریں۔ اب یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے ہوں گی، مثال کے طور پر یہ سامنے حجر اسود ہے تو آپ نے اس طریقے سے دونوں ہتھیلیاں کی، اور یہاں پر اس کا اندازہ یہ ہوا کہ آپ اتنی دور سے ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، اور پکڑنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ اس طرح سے آپ نے بوسہ دیا، یعنی آپ نے ہوا میں ہی سنگ حجر اسود کو چوم لیا۔ یہ بوسہ دینے کے بعد آپ یہاں سے اسی سمت میں چلنا شروع کریں گے۔ آگے بڑھائیے، دیکھیے کیسے چلیں گے۔ یہ آپ نے اس جگہ پہ حجر اسود کی سیدھ یہ میں نے ایک کالی لائن دکھا دی ہے، اس کالی لائن میں وہاں سے یہاں تک کہیں بھی کھڑے ہوں گے جہاں پر ہرے راڈ لگے ہیں، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے، بوسہ دیں گے، اور پھر اسی انداز سے یہاں سے یوں چلنا شروع کریں گے۔ یہ گھوم کے آئیں گے تو ایک چکر ہوگا، پھر گھوم کے جائیں گے تو دوسرا چکر ہوگا، اسی طرح سے آپ کو گھومنا ہوگا۔ عام طور پہ لوگ ہاتھ پہ گنتے ہوئے چلتے ہیں، اس میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ 7 دانوں کی تسبیح اب ملنے لگی ہے، یہاں بھی ملنے لگی ہے، وہاں بھی ملنے لگی ہے، بہت مختصر سی قیمت ہوتی ہے، انڈیا میں 4-5 روپے کے آس پاس کی مل جائے گی۔ 7 دانوں کی تسبیح کا ایک چھلا ہوتا ہے، وہ آپ اپنی انگلی میں پہنے رہیے، اور جب آپ ایک چکر کی شروعات کیجئے، جب وہ چکر پورا ہو جائے تب آپ اس کا ایک دانہ آگے بڑھا دیجئے۔
یہاں پر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کتابیں بہت سی دی جائیں گی جس میں ہر چکر کی دعا لکھی ہوگی. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ جو کتابوں میں دعا لکھی ہے وہ نہ پڑھو، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ پڑھیے. لیکن دل میرا یہ کہتا ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے. جب آپ کتاب کو ہاتھ میں لے کے ایسے چل رہے ہوں گے تو ایک تو ہزاروں کا مجمع ہوگا، بھیڑ ہوگی، آپ احرام کو سنبھال رہے ہوں گے، اور اسی عالم میں آپ دھکے کھاتے ہوئے وہ دعا بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ جب ہل رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہو تو تیسرا کلمہ پڑھیے. یہاں سے شروعات جب آپ کریں گے تو یہ چلتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیے. یہ جو کونا ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی سے اور حجر اسود کے بیچ کی جو یہ دیوار ہے، یہاں پر آپ جب بھی آپ پہنچیں تو یہاں آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اس طرح سے آپ اس کو کریں. آپ کو اگر کتابوں کی دعائیں یاد ہو جائیں تو آپ وہ دعائیں پڑھیں. اگر آپ کو وہ دعائیں نہ یاد ہوں تو آپ تیسرا کلمہ پڑھیں. اگر آپ کو وہ بھی نہ یاد ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگیں. اگر کچھ نہ یاد ہو تو اللہ اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں. لیکن کم سے کم اپنی زبان کی دعائیں تو آپ مانگ ہی سکتے ہیں، اپنے لیے تو آپ بول ہی سکتے ہیں. اور ربنا آتنا تو قرآن شریف کی ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگی. اور نہیں بھی یاد ہے تو جاننے سے پہلے اگر اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پورے پیج کی دعا نہ بھی یاد ہو تو اتنا تو آپ یاد ہی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ 7 چکر اپنے پورے کریں گے، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ کا خانہ کعبہ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. جب آپ کا یہ طواف مکمل ہوتا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم جو اسے کہتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے. اب لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، وہاں پر بھیڑ کا یہ عالم ہے. کسی کو تکلیف پہنچا کے آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہے ہی نہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں گے، آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا. آپ نے حرم شریف میں داخل ہو کے کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈالی، دعا مانگی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ کی بڑائی بیان کی، نزدیک پہنچے، حجر اسود سے چکر شروع کیا، 7 چکر کا طواف کر لیا. طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لی. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہوں گے تو اسی جگہ پر زمزم کے کین رکھے ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں، ایک میں ہاٹ لکھا ہوتا ہے. جن کی طبیعت نہ ٹھیک ہو، صحت اچھی نہ ہو، گلے کی تکلیف ہو، ٹھنڈا نہ پئیں کیونکہ وہ ایک دم سے نقصان کر جاتا ہے. اس جگہ پر یہ حکم ہے کہ آپ کھینچ کے زمزم پئیں، مطلب جتنا آپ کو قوت، اتنا بھی نہ پی جائیں کہ صفا مروہ میں صحیح کے دوران آپ کو پیشاب کی حاجت ہو. آپ 1 گلاس پی لیں، 2 گلاس پی لیں، زمزم پی لیں، کیونکہ اب تو آپ کو وہاں پر جتنے دن رہنا ہے زمزم ہی پینا ہے. آپ زمزم پی لیں. زمزم پینے کے بعد صفا اور مروہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو صحیح کرنی ہے. یہ پہاڑ اس زمانے میں حقیقت میں ریتیلا علاقہ تھا جہاں پہاڑ تھے. بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو پانی کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک لٹا کے اس پہ 7 چکر دوڑی تھی، پانی ڈھونڈنے کے لیے کہ پانی مل جائے. اس کے بعد زمزم کا چشمہ وہاں سے پھوٹا تھا. تو اب کیا ہے کہ یہ صفا کا پہاڑ ہے اور یہ مروہ کا پہاڑ ہے. آج سے 4 سال پہلے تک جن لوگوں نے سفر کیا ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس پہاڑ پہ وہ کھڑے ہو لیتے تھے. لیکن اب انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں اس کو جو حقیقتاً جو پہاڑ ہے، جو اس زمانے کا پہاڑ چلا رہا ہے، اس کو شیشے سے ایسے کور کر دیا ہے. اب آپ حسرت بھری نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ چڑھ نہیں سکتے. اس پہاڑ کے بعد کے حصے پہ انہوں نے وائٹ ماربل لگا دیا ہے، وہاں پر آپ کو جا کے کھڑے ہونا ہے. صفا کی پہاڑی پہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور سامنے آپ کو جو حصہ دکھے گا وہ مروہ کا پہاڑ ہوگا. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، جب آپ نے طواف کی شروعات کی تھی تو آپ ہر چکر میں جب چکر پورا کر کے آتے تھے تو آپ کی ہتھیلی ایسے ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر آگے بڑھ دیتے تھے. یہ ہتھیلی آپ کی ایسے ہوتی تھی. یہ ہتھیلی اس لیے آپ کی ایسے ہوتی تھی کیونکہ آپ ظاہرانہ طور پہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کو پکڑ کے بوسہ دے رہے ہیں نا بھائی. لیکن جب آپ صفا کی پہاڑی پہ آئیں گے تو صفا کی پہاڑی پہ آپ کے ہاتھ کا ڈائریکشن یوں نہ ہو کے یوں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر آپ
ہاتھوں سے پکڑ کے بوسہ دے رہے تھے، اور یہاں آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایسا مقدس لمحہ ہے، یہ ایسی گھڑی آپ کو ملی ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑے ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی نے ایک دعا کی تھی جو 24 گھنٹے پورے ہونے کے اندر ہی اندر پوری ہو گئی تھی۔ میں دعا بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جب یہاں پہ دعا کریں تو اللہ کے نبی کا حوالہ ضرور دے دیں کہ اے اللہ، یہ وہی مقدس پہاڑی ہے جس پہ میرے محبوب، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور آپ نے 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اس دعا کو قبول کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ہماری بھی نیک و جائز تمناؤں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ جب نبوت کا اعلان آپ نے کیا ہے اور 6 برس گزرے ہیں، نمازیں فرض ہوئی تھیں اس وقت، تو اس وقت مشرکین مکہ کا ظلم اللہ کے نبی پہ بڑھتا جا رہا تھا، بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، خود اللہ کے نبی کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی۔ اس وقت مشرکین مکہ کے سرداروں میں کچھ نام بڑے اہم تھے۔ ایک ابو جہل تھا جو اللہ کے نبی کا کھلا دشمن تھا، اور ایک اور جن کا نام عمر تھا، خطاب کا بیٹے عمر۔ حضرت عمر کا یہ عالم تھا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ذہنی اعتبار سے بلا کے قابل تھے۔ جیسے اپنے یہاں کانپور میں بیکن گنج، چمن گنج یا الگ الگ نام سے جو بازاریں لگ جاتی ہیں، تو مکے میں اپکار، ذوالمجنہ اور مجاز کے نام سے الگ الگ بازاریں لگتی تھیں۔ ان بازاروں میں مختلف قسم کے سامان لوگ بیچنے کے لیے آتے تھے، کچھ کرتب دکھاتے تھے، کچھ شاعری ہوتی تھی۔ تو اگر وہاں پر کوئی شاعر اپنا قصیدہ پڑھے اور حضرت عمر صرف یہ کہہ دیں کہ دوبارہ پڑھو بہت اچھا شعر ہے، تو وہ یہ شاعر سمجھتا تھا کہ میرا قصیدہ کامیاب ہو گیا، آج کا مشاعرہ میرے نام ہو گیا۔ اتنے ذہین سمجھے جاتے تھے۔ گھوڑ سواری میں کوئی جوڑ نہیں، تلوار بازی میں کوئی جوڑ نہیں، تیر اندازی میں کوئی جوڑ نہیں، اور ذہن بلا کی قابلیت۔ مشرکین مکہ کے سرداروں میں ان کا بھی شمار تھا، اور کھلے دشمنوں میں گنا جاتا تھا، اور اکثر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کسی دن ان کی تلوار اللہ کے نبی کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑھ رہا تھا تو ایک دن اللہ کے نبی اس پہاڑ پہ تشریف لائے، صبح کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت۔ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مسلمانوں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ، ابو جہل یا عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے اسے ایمان والا بنا دے۔ ابو جہل یا خطاب کے بیٹے عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے ایمان والا بنا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، یہ دعا مکمل کی ہی تھی آپ نے کہ ابو جہل کہیں سے آ گیا وہاں پہ۔ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں بھرا تھا، جس کے سانسوں میں سانپوں کی پھنکار تھی، اللہ کے نبی کو تنہا دیکھ کے آپا کھو بیٹھا۔ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جب اس سے بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس نے صفا کی پہاڑی سے ایک نکیلا پتھر لے کے اللہ کے نبی کے ماتھے پہ زور سے مار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ یہ نظارہ مکے کے ایک صاحب حیثیت شخص عبداللہ ابن جدعان کی باندی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک تو عورت تھی، دوسرے غلام تھی، مکے میں داموں بکی ہوئی تھی، کیا بساط اس کی جو ایسے ماحول میں کچھ بول سکے۔ وہ اپنی جگہ غصائی تلملائی کھڑی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے ابو جہل کا منہ وہ چلے، لیکن بے بسی کے عالم میں ابھی وہ کھڑی تھی کہ ابو جہل تو وہاں سے چلا گیا، اس کے کانوں میں کسی کے آنے کے مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی، اور جیسے ہی آنے والا کچھ دور سے نزدیک آیا تو اس عورت نے اس آنے والے سے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہاری حمیت بیدار نہیں ہوتی؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر تمہارا خون جوش نہیں مارتا کہ اللہ کے ایک ایسے بزرگ بندے پہ یوں سڑک کے اوپر کھلے عام ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے اندر کوئی جوش نہیں جاگ رہا کہ تم اس کی مخالفت کرو؟ یہ آنے والے کون تھے؟
یہ آنے والے حضرت امیر حمزہ تھے. حضرت امیر حمزہ کو اس عورت نے اپنا دودھ پلایا تھا. اس زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک ایک بچے کو کئی خاتون دودھ پلاتی تھیں. آپ نے قوالی میں سنا ہوگا کہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند نکلنے والا ہے. دائی حلیمہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا. کل 8 خواتین ایسی ہیں دنیا کی جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا دودھ پلایا تھا. ان میں سے یہ ایک عورت تھی جس نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا تھا. اور آپ کے چچا چونکہ تقریباً آپ کے ہم عمر تھے ان کو بھی اپنا دودھ پلایا تھا. تو وہ جب نزدیک آئے تو جب اس نے اس لہجے سے ان سے بات کی تو ان کا یہ عالم تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے, سینے پہ شتر مرغ کے پر لگائے, میدان جنگ میں نکلتے تو بڑے بڑے سورما منہ پھیر دیا کرتے تھے. اس باندی کی زبان سے ان جملوں کو سننے کے بعد سیدھے حرم کعبہ میں آئے. ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ شکار کر کے لوٹتے تھے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اس طرف گئے بنو مخدوم کی ٹولی میں جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. وہاں جانے کے بعد اپنے کندھے سے انہوں نے ترکش اتارا اور پوری قوت سے ابو جہل کے ماتھے پہ مارا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خاندانی حمیت میں تجھے پیٹا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ تو نے میرے بھتیجے کو چوٹ پہنچائی ہے تو میں نے تجھے پیٹا ہے. کان کھول کے سن لے کہ میں یہاں سے سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس جا رہا ہوں اور ابھی اور اسی وقت ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں گا, ابھی ایمان والا ہوں. اسلام قبول کیا حضرت امیر حمزہ نے. دوسرے دن کا واقعہ تھا, اللہ کے نبی کی دعا کو بھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے. دوسرے دن کا واقعہ تھا کہ حضرت عمر نے جب اپنے گھر میں اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا, جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں اور وہ گھر پہنچے تو بہن اور بہنوئی کو خوب پیٹا. اور جب خوب پیٹ لیا تو یہ کہا کہ بتاؤ صحیح کہ انہوں نے تمہیں کیا سکھایا ہے. اور جب بہن نے قرآن کے الفاظ پڑھنا شروع کیے تو حضرت عمر کا دل بدل گیا. یہ تو ایک بہانہ تھا کہ دل بدل گیا, دل تو اسی وقت بدل گیا تھا جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی کا دل بدل دے جس کو تم ایمان والا سمجھ. اور وہ عالم تھا. یہ صفا کا جو پہاڑ ہے, صفا کے پہاڑ کے نیچے تھوڑا سا ایک جھکا ہوا نیچے کا حصہ تھا. ارقم ابن ارقم کا ایک مکان تھا دار ارقم کے نام سے, جو تھوڑا بڑا مکان تھا, ایک قلعہ نما مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تشریف فرما تھے اور اس مکان کے دروازے پہ پروٹوکول کی حیثیت سے ایک بلم لیے ہوئے حضرت بلال چوکیداری کر رہے تھے. حضرت بلال نے دیکھا کہ دور سے مشرکین مکہ کا سردار جس کے کمر پہ تلوار بھی بندھی ہوئی ہے تیز قدموں سے اللہ کے نبی کے اس گھر کی طرف آ رہے ہیں. آنے والا مشرکین مکہ کا سردار, نامور شخصیتوں میں ان کی گنتی, پورے مکے میں ایک عجب سا رعب, اور بلال مکے میں داموں بکے ہوئے غلام. دونوں کا کوئی میچ نہیں تھا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے قوت ایمان کی قوت. حضرت بلال نے حضرت عمر کو دروازے پہ روک دیا, پوچھا کس ارادے سے آئے. حضرت عمر نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اور جا کے کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے. حضرت بلال نے حضرت عمر کو وہیں روکا, اندر گئے اور اندر جانے کے بعد اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے, کمر پہ تلوار بھی بندھی ہے, حکم دیجئے کیا کروں. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کو ارشاد فرماتے, آپ کے چچا چونکہ وہاں موجود تھے حضرت امیر حمزہ, حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ آنے دو, اگر دل میں کوئی برا خیال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. وہ بھی اپنے آپ میں نامور شخصیتوں میں گنے جاتے تھے. آنے دو, اگر دل میں کوئی برا خیال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. حضرت بلال واپس آتے ہیں, حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. اب وہ منظر آپ سوچئے تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ شخص جس کی شہرت پورے مکے میں ہو, اس دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد دل کی یہ کیفیت ہے کہ سر جھکا ہوا ہے, نگاہیں نیچی ہیں, پریشاں پشیمہ, آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے آگے پیر اٹھاتے ہوئے نزدیک جاتے ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے نبی کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنی زبان سے کچھ کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے. اور یہاں تو جواب یہ تھا کہ خطاب کے بیٹے کے منہ سے نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا.
وہاں موجود صحابہ اکرام اللہ اکبر کا ایسا بلند نعرہ لگاتے ہیں کہ صفا و مروہ کے دل دہل جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم حق پہ ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کیوں نہ علل اعلان آج ہم چل کے حرم کعبہ میں نماز پڑھیں۔ اس لمحے سے پہلے حرم کعبہ میں مسلمانوں نے ایک ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے ان کے نام سے اسلام کو شوکت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مسلمانوں میں سے 20 کی 2 ٹکڑی بنائی، ایک ٹکڑی کا سردار حضرت عمر کو بنایا اور ایک ٹکڑی کا سردار حضرت امیر حمزہ کو بنایا، اور حرم کعبہ میں 7 تشریف لے کے آئے۔ ایک ٹکڑی کی امامت اللہ کے نبی نے کی، یعنی 20 صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج ان میں اتنی قوت آ گئی کہ حرم کعبہ میں آ کے علل اعلان نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تاریخ کا وہ دن کہ جس میں 40 مسلمانوں کی موجودگی میں 20 نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور آج رسول اللہ کی اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مقام پہ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہے جن کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس جگہ پر آپ جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے 40 لاکھ آدمی بیک وقت وہاں پہ نماز پڑھے گا، اور تاریخ کا وہ برق الٹ کے دیکھیے کہ 40 مسلمانوں میں 20 نماز ادا کرتے ہیں تو 20 حفاظت کرتے ہیں، اور جب پہلی ٹکڑی نماز پڑھ لیتی ہے تو پھر دوسری ٹکڑی 20 کی نماز ادا کرتی ہے اور پہلی ٹکڑی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو 24 گھنٹے کے اندر اللہ نے دعا قبول کر دی۔ تو آپ بھی وہاں پر اسی یقین کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا۔ صفا کی پہاڑی سے جب آپ دعا کریں گے اس جگہ پہ تو صفا کی پہاڑی سے سیدھے آپ مروہ کے لیے چلیں گے۔ صفا سے مروہ جانا یہ ایک چکر کہلاتا ہے، واپس دوسرا چکر ہوتا ہے، پھر گئے آپ تو تیسرا، واپس آئے چوتھا، پھر گئے پانچواں، واپس آئے چھٹا، اور پھر جب آپ پہنچیں گے تو ساتواں۔ یعنی آپ نے صفا کی پہاڑی سے سفر کی شروعات کی تھی، لیکن مروہ کی پہاڑی پہ آپ کا آخری چکر ہوگا۔ اس بیچ میں ایک چیز اور ہے، بی بی ہاجرہ جب اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لٹا کے صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف جاتی تھیں تو جب وہ چل رہی ہوتی تھی تو ان کی نگاہ بچے پہ ہوتی تھی، لیکن پہاڑی علاقہ تھا اس زمانے میں، یہ کچھ تھوڑا سا حصہ ایسا تھا جہاں پر ایک چھوٹے سے پہاڑ کی آڑ آتی تھی تو وہ بچے کو دیکھ نہیں پاتی تھی، اور دل میں یہ گمان رہتا تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو اتنے حصے کو دوڑ کے پار کرتی تھی، اور دوڑ کے پار کرتے ہی جب وہ اتنا حصہ پار ہو جاتا تھا تو پھر نارمل قدموں سے چلنے لگتی تھی اور وہاں چلی جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو فرض کر دیا کہ جب مسلمان صفا مروہ پہ صحیح کرے گا تو اس طرح سے دوڑے گا، اور یہ بیچ میں جو نیچے والا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو لکڑی دکھ رہی ہے، اس لکڑی سے اور اس لکڑی تک کا یہ جو پورا حصہ جا رہا ہے، اس میں ہرے رنگ کے راڈ لگا دیے گئے ہیں، اور ان ہرے رنگ کے راڈ کے بیچ میں آپ کو دوڑ کے چلنا ہے۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اولمپک کی ریس میں نہیں دوڑیں گے، چکنے پتھر لگے ہیں، تیز دوڑے تو پیر پھسلا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو احساس کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ بہت سے ضعیف لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ہم کیسے دوڑیں گے، تو ہم دوڑنے کا مطلب کہ آپ کو 200 میٹر کی ریس میں نہیں دوڑنا ہے، آپ اگر اپنے قدموں کو اس طرح سے بھی کر لیں گے تو یہ بھی آپ کے دل کی تسلی ہوگی کہ آپ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں۔ بہت چھوٹ دی ہے، مذہب ہمارا بہت آسان ہے، اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ہم خوف سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے راحت رکھی ہے۔ آپ اس سفر کے دوران اس طرح سے ان قدموں سے دوڑیں گے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اتنا حصہ آپ پار کریں گے پھر آپ نارمل قدموں سے چلنے لگیں گے۔ مروہ کی پہاڑی پہ پہنچیں گے تو مروہ کی پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کے پھر آپ کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، پھر وہاں سے آپ دعا کریں گے، واپس آئیں گے۔ یوں آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے۔ اب ان 7 چکروں کو پورے کرنے کے بعد آپ نے حرم شریف کے اندر کے سارے کام کر لیے، ایک چیز چھوٹ جاتی ہے، جب آپ مروہ سے باہر نکلیں گے تو ایک کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یہ نیچے والی تصویر میں دیکھیے، حاجی حضرات آپس میں ہی قینچی یا بلیڈ رکھے رہتے ہیں اور وہیں پہ تھوڑے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ نائی کی دکان پہ جائیے، 2 باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، پورے سر کے بال کٹوانا افضل ہے،
اگر آپ پورے سر کے بال نہیں کٹواتے ہیں تو پھر 1/4 بال آپ کٹوائیں گے. آپ دکاندار سر کا جب آپ منڈا کراتے ہیں، گنجا کراتے ہیں تو وہ 10 ریال لیتا ہے، اور جب آپ کٹنگ کراتے ہیں تو 15 یا 20 ریال لگتا ہے، کیونکہ جتنی دیر میں وہ آپ کی کٹنگ کرے گا 3 کو گنجا کر دے گا. پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات کہنی ہوگی کہ ہمارے اس طرح سے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ قطعی غلط ہے. صفا مروا کی پہاڑی پہ باہر نکل کے یہ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ جب تک آپ پورے سر کا منڈا نہیں کراتے ہیں یا اگر آپ 1/4 بال نہیں کٹواتے ہیں تو آپ احرام کی نیت سے باہر نہیں ہوئے. اور اگر آپ احرام کی نیت سے کسی بھی کوتاہی کے تحت باہر نہیں ہوئے تو وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں وہ آپ پہ حرام رہیں گی. گئے تو تھے وہاں پر نیکی کمانے کے لیے، لیکن برائی میں معاملہ چلا جائے گا. لوگوں بڑے جوش کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ مکے میں ایک نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اگر ایک نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب ہے تو ایک گناہ کا بھی 1 لاکھ کا عذاب ہے. آپ کو اس سے بھی بچنا ہے. سی اے کا پیپر دینے جائیے تو مائنس مارکنگ ہوتی ہے. سوال چھوڑ دیا تو غم نہیں، سوال پہ غلط نشان لگایا تو نمبر کٹ جائیں گے. لہذا آپ کو اس چیز کا احساس کرنا ہے. عورتوں کے لیے یہ رہے گا کہ وہ اپنی چوٹی سے ایک یہ جو پور ہوتی ہے، ایک پور کے برابر کی تھوڑے سے کچھ بال جو ہے وہ قینچی سے کاٹ دیں. ان کو نائی کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل آپ نے کر لیا، الحمدللہ آپ عمرے سے فارغ ہو گئے. آپ کا اللہ عمرہ مبارک کرے. الحمدللہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب ایک وقت آتا ہے، ابھی اس کے بیچ میں کیا ہے کہ آپ عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد حج کا وقت آئے گا. عمرے سے اور حج کے بیچ کا جو معاملہ ہے یہ کیسے کیا جائے. 120 نیکیاں 24 گھنٹے آسمان سے حرم شریف میں اترتی ہیں. 120 نیکیاں. 60 نیکی ان کے حصے میں ہوتی ہے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. 40 نیکیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو حرم کعبہ کے نزدیک کہیں پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کر رہے ہوتے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. 60 طواف کی ہو گئی، 40 نمازوں کی اور قرآن شریف کی ہو گئی. 60 اور 40 بن کے 100 ہو گئے. عبادتیں بھی پوری ہو گئی. یہ جو 120 اتر رہی تھی تو 20 نیکیاں کہاں گئی؟ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے صرف محبت کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. ہاتھ پیر بھی نہیں چلائے، تھکان بھی نہیں ہوئی اور میٹر چل رہا ہے آپ کا کہ 20 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں. اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آج کے دور میں کسی شخص کو 500 سال کی عمر مل جائے، 500 سال کی عمر اگر کسی شخص کو مل جائے اور وہ 500 سال مستقل نفل عبادتیں کرے تو 500 سال کی نفل عبادتوں کا ثواب اور 1 مرتبہ مسکرا کے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب برابر ہوتا ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو یہ طواف اللہ پاک کیوں کرواتے ہیں؟ عجیب سا سوال ہے نا بھائی. آپ اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں، آپ کی تو خاطرداری بٹھال کے کرانی چاہیے تھی، دستر لگنا چاہیے تھا. یہ اللہ پاک طواف کیوں کرا رہے ہیں اپنے گھر کا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا، فرشتوں کو جب یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی اعتبار سے مقابلہ کروایا، اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی اور فرشتوں نے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے اس کا طواف کیا. جب اس کا طواف کیا تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے روئے زمین پر میرے ایک گھر کی تعمیر کرو تاکہ میرے بندے اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے گھر کا طواف کریں. اگر
مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے اس گھر کا طواف کریں. اور سن لیجئے، ہم جو اللہ کی اشرف المخلوق ہیں، ہماری جب تک سانس چل رہی ہے آپشن کھلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے. ہم زندگی میں جتنی بار چاہیں مکہ شریف جائیں، جتنی بار چاہیں حرم شریف جائیں، اور جتنا چاہیں اتنا طواف کریں. لیکن وہ جو بیت المعمور کے نام سے اللہ کا گھر ہے، جس کے فرشتے صرف طواف کرتے ہیں، تو 70,000 فرشتے روز اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر رہا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے ہیں، اس درجہ طواف ہو رہا ہے کہ ایک بار جو طواف ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اب یہ جو زمین پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تو اب تو ترقی ہو چکی ہے دنیا میں، ہر چیز آسان ہو گئی ہے. آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، نقشہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ گوگل کے نقشے پہ جا کے دنیا کا نقشہ ڈالیے، اور دنیا کے نقشے پہ جب آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا آپ کو گول دکھائی دے گی. یہ تو نقشے کے دیکھے بغیر بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے. اس دنیا کے گول کے بیچ میں جو سینٹر ہے، بالکل انچوں سے ناپ لیجئے، ایک ایک سوت کے حساب سے ناپ لیجئے، پوری جو گول دنیا ہے اس کے بیچ کا جو سینٹر ہے، اس گول سینٹر پہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا گول ہے، اور دنیا گول ہے تو اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اگر سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کا ہر شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا پہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی مذہب کا شخص ہو، ہر شخص جانے میں یا انجانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں. اس کو صرف دیکھنے سے اگر آپ کو فیض مل رہا ہے، اگر اس کو، میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا کہ محسوس کیا کہ بھرے ہوئے دل سے پہنچے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے نہیں پتا ہے، اور صرف خانہ کعبہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنیکشن بن جاتا ہے، جیسے بلوٹوتھ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے حالات ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور وہاں سے کنورٹ ہو کے وہ نیکیوں کی شکل میں آپ کے دل میں آ رہی ہیں. نبیوں کا اور ولیوں کا یہ مرتبہ تھا کہ زارو قطار رو رو کے مانگتے تھے، پوری پوری رات رو رو کے مانگتے تھے، تب جا کے کہیں دعا ہوتی تھی. یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، جو مقام ابراہیم آپ کو دکھایا گیا ہے، مقام ابراہیم کے نزدیک جب آپ جائیں گے، یہ شیشے کا جو کور ہے، جب آپ یہاں سے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دو کھڑاؤں ایسی دکھیں گی. ایک پتھر ہے جس پہ 2 پیر رکھے جاتے ہیں، یہ لفٹ کا کام کرتا تھا پتھر. ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ ہوا میں اٹھتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس کا معاملہ کیا تھا؟ 1400 سال تو ہو گئے ہیں اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی سے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. اگر یہ 1400 سال ہٹا بھی دیں ہم اللہ کے نبی کے، تو 2200 سال اللہ کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کرتے جاتے تھے اور ایک دعا مانگتے جاتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے خاندان سے، میرے گھرانے سے، میرے اپنے خون سے کسی ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنا آخری نبی بنا دے اور قرآن کا نزول مجھ پہ کر دے. کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے خون سے، میرے گھرانے سے ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج اس دنیا میں جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. اور 2200 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے کلام کے الفاظ پڑھ کے سنانے کے لیے. تو اگر آدم علیہ السلام جیسے انبیاء، جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کسی مصلحت کے تحت 2200 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟
وہ جو بزرگان دین، وہ جو پیغمبر اور وہ جو رسول اللہ سے دعا کرتے تھے تو ڈر ڈر کے دعا کرتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ابھی مانگو شام کو ملے، نہیں ملا تو کل بدگمان. اس لیے آپ کو اپنی دعا میں عاجزی پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیسے والا اور امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن امیر کا شکر دیکھے گا، غریب کا صبر دیکھے گا. شکر اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان جنت چلا جائے گا. امیر کو جس کو اللہ نے بہت دیا، کیا اس نے زندگی میں اللہ کا شکر ادا کیا؟ غریب جس کو کچھ نہیں دیا، اس نے کس درجہ صبر کیا؟ ایک مسجد میں مولانا اعلان کر رہے تھے، جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، تو مولانا اس میں کہہ رہے تھے کہ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا جنت میں جائے گا. ایک صاحب نماز پڑھ کے گھر میں آئے، بڑی خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے، بیوی سے کہنے لگے بیگم مبارک ہو، تم بھی جنتی ہم بھی جنتی. کیا مسئلہ تھا؟ وہ نہایت ہی بدصورت تھے، اتنے کالے کہ جس لگتا تھا چہرے پہ پالش کرا کے آئے ہیں، اور چیچک کے داغ بھی تھے، اور اہلیہ ان کی بلا کی خوبصورت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ بیگم تم بھی جنتی ہم بھی جنتی، تم مجھے برداشت کرتی ہو، تمہارے صبر پہ تم جنت میں جاؤ گی، اور اللہ نے مجھے تمہاری جیسی خوبصورت دی، اس شکر پہ میں جنت میں جاؤں گا. کچھ بھی نہیں کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا، دونوں جنت میں چلے گئے. صرف سوچ پہ، صرف نیت پہ، صرف یقین پہ. ہمارے مذہب کا پورا دار و مدار جو ہے وہ صرف ہماری نیت کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے غریب آدمی وہی ہوگا جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، وہی سب سے غریب ہوگا آپ کی امت کا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن بے شمار نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، بے شمار اس کی نیکیاں ہوں گی، بے شمار پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، اور بہت خوشی خوشی چل کے آ رہا ہوگا کہ ہماری تو اتنی نیکیاں ہیں، ہمیں کون جنت میں جانے سے روکے گا. اور جب وہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو دنیاوی اعتبار سے بڑی تعداد میں کچھ لوگ آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے حق کا کیا ہوگا جو اس نے مارا ہے. پتہ چلا دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی لکھوائی تھی، کسی کے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا، کسی کو کسی جرم میں پھنسا دیا تھا. مختلف قسم کے جو لین دین ہوں گے دنیاوی اعتبار کے، ان کا فیصلہ وہاں شروع ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. دوسرا کھڑا ہوا، اتنی نیکیاں ان کو دے دو. جتنا لین دین دنیاوی اعتبار سے ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی تمام زندگی کی جو عبادتیں ہوں گی وہ سب وہاں پر بڑھ جائیں گی، اور ساری نیکیاں چلی جانے کے بعد بھی لینے والے کھڑے ہوں گے. اب فیصلہ اس بات کا ہوگا کہ جو گناہ ان کے ہیں وہ ان پہ ڈالے جائیں. ساری زندگی چوری نہیں کی، چوری کے گناہ سر پہ. ساری زندگی زنا نہیں کیا، زنا کے گناہ سر پہ. ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب کے گناہ سر پہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے بعد فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے. آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہوگا. یہ جو دو لوگوں کے دل میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، میری بات کو برا مت مانیے گا اللہ کے واسطے، لوگوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ ویسا ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے تھا. بے شک ایسا ہوتا ہے، لیکن بندے اور اللہ کے تعلق سے ماں کے پیٹ کا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوتا. آپ کسی کا حق مار کے جا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا کے جا رہے ہیں، کسی کا لین دین آپ نے روکا ہوا ہے، کسی سے وعدے خلافی کی ہے اور آپ حج کرنے چلے گئے، آپ کے اور اللہ کے تعلق کے جو معاملات ہیں اس کی تو بات بنتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب تک آپ اس کو انجام نہیں دیں گے وہ چیز نہیں مانی جائے گی. ہم آپ کو حج کے لیے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو پہلے اس لیے بریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے حج کا احرام، جب آپ اپنے کمرے میں ہوں گے 7 ذی الحجہ کو، یعنی 8 سے حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، 7 ذی الحجہ کو یوم زینت کہا جاتا ہے. یہ دن آپ کے سجنے سنورنے کا ہوتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے پاک و صاف ہوں، آپ اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، بغل کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، جو بالکل صاف چیزیں جو ہوتی ہیں، بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور 7 تاریخ کی رات میں غسل کر کے آپ احرام کی چادریں اپنے کمرے پہ ہی لپیٹیں گے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہیں سے آپ حج کی نیت کریں گے. محلم کی بسیں لگی ہوئی ہوں گی، آپ
آپ کو پہلے میں شارٹ کٹ میں بریف کر دوں کہ یہاں سے آپ نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو مینا آنا ہوگا. مینا کے بعد آپ عرفات جائیں گے, عرفات کے بعد مزدلفہ, مزدلفہ کے بعد آپ ایک شیطان کو کنکڑی ماریں گے, اس کے بعد قربانی ہوگی, پھر آپ سر کے بال کٹوائیں گے, پھر حرم کعبہ میں آ کے طواف کریں گے, واپس اپنے خیمے میں مینا آ جائیں گے, پھر اس کے بعد تینوں شیطانوں کو ایک دن کنکڑی ماریں گے, اس کے بعد پھر دوسرے کنکڑی ماریں گے اور واپس چلے جائیں گے. یہ آپ کا حج ہوگا. لیکن اس کی ترتیب میں بتاؤں, میں نے پہلے ایک شارٹ کٹ میں آپ کو ایسا بتا دیا. آپ نے جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو اسی طریقے سے آپ نے احرام باندھا جیسے آپ نے عمرے کے وقت احرام باندھا تھا. اسی انداز میں آپ نے احرام کی چادروں کو لپیٹا, اسی طریقے سے آپ نے نیت کی اور اس کے بعد معلم کی بسوں میں بیٹھنے کے بعد آپ مینا کی طرف چلے گئے. اب جب آپ مینا پہنچے تو مینا میں اس طرح کے خیمے لگے ہوں گے. ایک ایک خیمے میں 5-5 ہزار آدمی کی جگہ ہوتی ہے. اس طرح کے یہ خیمے لگے ہوتے ہیں. خیموں کے بیچ میں روڈ بنی ہوتی ہے, کھانے پینے کا معقول انتظام یہاں پہ ہوتا ہے, اور دو طرف کے خیموں کے پیچھے ایک پتلا سا پیسیج دیا جاتا ہے جس میں کوڑا اوڑا رکھنے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے ہیں. انہی خیموں سے ملے ہوئے باتھ روم بھی بنے ہوتے ہیں. مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. ہر طرح کی آرام ہے. آپ 8 تاریخ کی صبح اگر اندھیرے میں ہی معلم آپ کو لیے جاتے ہیں, کیونکہ اب اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ دن کے وقت وہ ہو نہیں پاتا, تو معلم رات سے ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ رات میں چلے گئے ہیں تو آپ 8 تاریخ کا جو حج کا پہلا دن ہے اس میں فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء یہ 5 نمازیں اپنے کیمپ میں ہی پڑھیں گے. اس دن کوئی خاص کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے. اس دن آپ کو اپنے خیمے میں آرام کرنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, اور بچے ہوئے وقت میں آپ تلاوت کلام پاک کریں, آپ تسبیحات پڑھیں, دین کی باتیں کریں, اسی مشغلے میں رہیں. پہلا دن آپ کا مینا میں گزر جائے گا. پہلا دن گزر گیا, رات آپ وہاں پہ رکیں گے. رات سونے کے بعد نیکسٹ ڈے مارننگ یعنی 9 ذی الحجہ ہوگی اور حج کا دوسرا دن ہوگا. آپ کو مینا سے بسوں میں بیٹھا کے عرفات لے جایا جائے گا. عرفات کا میدان وہ میدان ہے جو حشر کا میدان ہوگا. عرفات کے میدان میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, چھوٹا سا مینار ایسی دکھ رہی ہے, یہ اینٹوں کا ایک پلر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس جگہ پہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو زاروں قطار گری اوزاری سے رو رو کے دعا کرتے تھے. اس کے بعد اس جگہ پہ یہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. آپ اس مقام پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کوئی چڑیا, کوئی پرندہ بھی عرفات کے میدان میں آ جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. یہاں کی سب سے اہم جو بات ہے, اس میدان میں کھلے آسمان کے نیچے حکم ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. یہ ایسی جگہ ہے, ایک لفظ بڑا مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا نفسی نفسی کا, کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو وہ جو نفسی نفسی کا عالم کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, تو وہ بات کسی حد تک یوں سمجھ میں آئی کہ جب ہم حج کرنے گئے تو ہم اپنے خیمے سے بچھڑ گئے. اپنے خیمے سے جب بچھڑ گئے تو دوسرے خیموں میں شامل ہو گئے, تو دوسرے خیموں میں دوسرے ملک کے لوگ تھے. تو لاکھوں کی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی میں تنہا تھا, مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا, نہ میں کسی کو پہچانتا تھا. تو وہی تھا کہ اپنے اپنے کا عالم تھا, نفسی نفسی کا عالم. تو یہاں پر وہ عالم ہے کہ اس پورے عرفات کے میدان میں پہاڑی حصہ ہو یا نیچے کا حصہ ہو, کسی بھی جگہ ہو, آپ کو گری اوزاری سے زاروں قطار دعائیں کرنی ہیں. عرفات کے میدان کی 2 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. ایک تو یہ بتائیں گے کہ آپ کو وہاں پر دعا کرنی ہے, گری اوزاری سے دعا کرنی ہے, گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنی ہے, رو رو کے دعا کرنی ہے, گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنی ہے, بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے میں گزرے اس کی دعا کرنی ہے, عزیز و اقارب کی مغفرت کی دعا کرنی ہے, امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. اس دور کے حساب سے ایک بہت اہم دعا ہے, اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دے. ہم جتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں, جتنے حصوں میں ہم کو آج اپنے آپ کو بٹا ہوا پا رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ مسلمان نہیں ہے. حصوں میں بانٹ دیا ہے.
آپ کسی بھی عقیدے کو مانیں، آپ کسی بھی مولانا کے جاننے والے ہوں، ماننے والے ہوں، میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو رکھیں کہ آپ اسی اللہ کو مانتے ہیں، آپ اسی محبوب کے امتی ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہر آدمی کا جس پہ جہاں دل بھرتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، جس کے علماء نے جس انداز میں سمجھایا اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں. لیکن یہ جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور آپ عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں، تو آپ نے عرفات کے میدان میں ایک تاریخی اور شاہکار خطبہ دیا تھا. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے دوران حج ایک خطبہ دیا تھا. کیا خطبہ دیا تھا؟ اس وقت 1,40,000 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، جو آپ کے سامنے تھے، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے. آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. آپ نے تیسرا سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تیسری بار بھی صحابہ اکرام کا یہی جواب آیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. چونکہ صحابہ اکرام کو یہ بات پتا تھی کہ اگر اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے اور کسی جگہ کا نام برا ہوتا تھا تو اس کا نام بدل دیتے تھے. ایک گھاٹی تھی جو گمراہی کی گھاٹی کہلاتی تھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام ہدایت کی گھاٹی رکھ دو. کسی کا نام اگر خراب ہوتا تو آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی آج اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں. لیکن یہ خطبے کا انداز تھا، بتانے کا طریقہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، کیا آج قربانی کا دن نہیں؟ کیا یہ جگہ بلد الامین نہیں؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے ایک ساتھ جواب دیا کہ بے شک آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں وہاں پہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پہ ایک دوسرے کا خون محترم ہے. خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. آج سے سودی لین دین ختم. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. تم آدم و حوا کی اولاد ہو، کوئی امتیاز رنج و نخوہ نہ کرے. ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہے اور ہر ایمان والے کو ایک دوسرے کی کفالت کرنی ہے. ایسی مقدس جگہ پہ تاریخ اسلام کا شاہکار خطبہ، اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا، یہ بھی نہیں کہا کہ حج کرنا، یہ بھی نہیں کہا کہ زکات دیا کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ صدقہ دیا کرو. کہا کیا؟ کہا وہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل باتیں ہیں. پھر سے اس خطبے کے الفاظ سن لیجئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پہ ایک دوسرے کا خون محترم ہے. خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. آج سے سودی لین دین ختم. تم آدم و حوا کی اولاد ہو، کوئی آپس میں امتیاز رنج و خون نہ کرے. سب ایک دوسرے کے ایمان والے بھائی. اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے کلام کی ایک ایک بات تم تک نہیں پہنچا دی؟ درود و سلام کے ہمیں میں صحابہ اکرام کا جواب آیا کہ بے شک آپ نے اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ ہم تک پہنچایا. یہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا بندہ، یہ جو سب یہاں موجود ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اعلان کلمت الحق کیا، تیرے کلام کا ایک ایک لفظ تیرے امت کے لوگوں کو پہنچا دیا. اور اس کے بعد عرفات کے میدان سے مسجد نمرہ کی طرف جب آپ کی اونٹنی چلتی ہے تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا نزول ہوتا ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم کہا گیا ہے کہ آج دین کی تکمیل کا مجدہ سنایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو قیامت تک کے لیے کامل کر دیا. یہ وہ مقدس میدان ہے. یہاں آپ کو دن گزارنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں،
شام کا دھدلکا جب بڑھے گا، جب رات کی تاریکی شروع ہونے لگتی ہے، جب مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، تو آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے۔ وقت ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آپ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ مزدلفہ ایک عجب سا مقام ہے۔ میرا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر مینا میں خیمے لگ سکتے ہیں، اگر عرفات میں خیمے لگ سکتے ہیں، تو پھر کون سی پیسے کی تنگی پڑ گئی کہ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں لگ سکتا۔ یہ مزدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے گزرتی ہے۔ جب آپ عرفات سے چل دیں گے تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچے یا 5 گھنٹے میں پہنچے، جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے اس وقت وہاں پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس رات کے 3 منظر ہم نے آپ کو دکھا دیے۔ آپ غور سے دیکھیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ ٹہل رہے ہیں۔ آپ کو ان میں سے جو ادا پسند آئے وہ کر لیجئے۔ نیند تو زندگی بھر کی ہے، ٹہلنا گھومنا بھی زندگی بھر کا ہے، عبادت کا معاملہ سامنے آتا ہے اور دل یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی اس رات میں کھلے آسمان کے نیچے ہر حاجی کو شاید اللہ رب العزت نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ کم سے کم اس ایک رات میں اس بات کا احساس تو ہو جائے کہ وہ لوگ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جو برسوں سے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ان کی زندگی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ 7 اسٹار ہوٹل کے لیوش بیڈ کے اوپر بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا کہ نیند نہیں آتی، کئی قسم کی دوائیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ صبح 3 بجے 4 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ اور دوسرا نظارہ کیا ہے؟ کہیں کوسوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی شام کو پریکٹیکل دیکھ لیجئے گا۔ 9 بجے رات کے بعد جو ہے مول گنج چوراہے سے انور گنج تھانے کے بیچ کا سفر طے کر لیجئے گا۔ روڈ کے چلتی ہوئی روڈ کے بیچ میں جو 1.5 فٹ کا ڈیوائیڈر بنا ہے، اس پہ گہری نیند میں مزدور اس طرح سے سو رہا ہوگا کہ پیسے والا ترستا ہے ایسی نیند کے لیے۔ اس 1.5 فٹ کے ڈیوائیڈر پہ وہ گہری نیند میں سو رہا ہے کہ اگر نیند میں سوتے میں اس کا ہاتھ یوں ہو جائے تو آنے والی گاڑی اس کے ہاتھ کو توڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ لیکن کیا خوبصورت اور کیا حسین نیند وہ سو رہا ہے۔ تمام صحابہ اکرام تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے جنت میں جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے۔ آخر میں جن کا نام آیا وہ رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میں سب سے آخر میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چپل اتار کے ننگے پیر کھڑے ہو۔ وہ جیسے ہی چپل اتار کے ننگے پیر آئے، اس قدر شدت سے وہ تپ رہا تھا کہ لمحوں میں وہ نیچے اتر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جسے دنیا میں کچھ دیا ہی نہیں ہے، وہ حساب کتاب کیا دے گا اللہ کو؟ بھئی آپ نے کبھی سنا کہ جھمن چائے والے کے یہاں انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی؟ کبھی آپ نے سنا کہ بھئی رکشے والے کو جو ہے وہ انکم ٹیکس والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس نے 3 سال کا ریٹرن نہیں بھرا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو جسے دنیا میں کچھ دیے نہیں ہے وہ اللہ کے حساب کیا دے گا؟ پیسے والے کو حساب دینا پڑے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس کو اپنی ترتیب کا حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، عالم تنگ دستی ہو یا عالم خوشحالی، دونوں صورتوں میں تمہیں انفاق کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ جو پیسے والا ہے اسی کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راستے میں، غریب آدمی کو نہیں کرنا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن شریف میں خاص طور سے اس کی وضاحت کر دی گئی، بلکہ 4تھے پارے کی جو شروعات ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے معنی پڑھ کے دیکھیے گا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے جمع کیا گیا مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے۔ قرآن شریف کو ہم لوگوں نے اصل میں پڑھا تو بہت، مگر کبھی معنی سے نہیں پڑھا، اور معنی سے نہ پڑھنے کا خمیازہ یہ ہے کہ 50 بار بھی قرآن کو مکمل کر لیا تو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ گئے۔ قرآن شریف کی جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو املا کرا دیا کرتے تھے، کچھ صحابی حفظ کر لیتے تھے، کچھ لکھ لیتے تھے۔ ایک قرآن شریف کی آیت کا نزول ہوا من ذا الذی یقرض اللہ، اس کے معنی ہیں اللہ پاک بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اللہ پاک ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ان سے رہا نہیں گیا، 2 منٹ کے بعد پھر بولے یا رسول اللہ ایک بار اور بتا دیجئے کہ اللہ پاک ہم بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے اس پہ خاموش ہو گئے، نہیں رہا گیا۔ تیسری بار پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف ایک بار اور بتا دیجئے کیا اللہ پاک ہم بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا قرآن کی وحی پہ کوئی شک ہے؟ کیا دین سے خارج ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہا نہیں 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 یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ آگے آیا تو اس پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں میرا فلاں باغ ہے، 600 اس میں کھجور کے درخت لگے ہیں، انہی باغوں کے بیچ میں میرا ایک مکان ہے جس میں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا وہ باغ اور وہ مکان ابھی اور اسی وقت اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے ہاتھ چھڑایا اور دوڑے اپنے گھر کی طرف، اور وہاں پہنچے تو جو باغ کی میئر تھی اس کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہوئے، اور باہر کھڑے ہو کے بیوی کو آواز دی کہ بچوں کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ مکان اور یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ تو وہ بھی صحابی رسول تھی، صحابیہ تھی، صحابی کی بیوی تھی، مسکراتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بڑے نفع کا سودا کر کے آئے، بھائی آپ کو بہت مبارک ہو۔ اس دور کی بیویاں تو طلاق مانگ لیں گی، سب تو بانٹ آئے، ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ مگر آپ سوچ کے دیکھیے کہ کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا پختگی تھی، کیا صحبت رسول تھی کہ باغ اور مکان جس میں رہ رہے تھے سب چھوڑ دیا، بچوں کی انگلی پکڑ کے بیوی کو لے کے ساتھ میں چلے آئے، تو بیوی کہہ رہی ہیں مبارک ہو، بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ تو چونکہ معنی سے کبھی ہم پڑھیں، توفیق ہو تو ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور اب تو قرآن شریف کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اگر دوسرے دن مدرسے کے بچے نہ بلائے جائیں تو 2 قرآن مکمل کرنا مشکل ہے۔ سعودی عرب میں آپ جا ہی رہے ہیں، آپ مکے و مدینے میں دیکھیے گا کہ لوگ کس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھ رہے ہوں گے، چلتے پھرتے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پہ ان کے قرآن ہوگا۔ انہوں نے قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ یہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو ہماری زندگی کی اصلاح کرانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ پوری زندگی کے معاملات قرآن میں لکھے ہیں کہ تمہیں کیسے جگنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے جائیداد میں حصہ دینا ہے، کیسے لین دین کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے قرآن شریف کو اتنی عظمتوں سے دیکھا کہ اپنے گھر میں اتنی اونچائی پہ رکھا کہ اپنا ہی ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ مزدلفہ کی رات صرف احساس دلانے کی رات ہے کہ جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے ان کو اس بات کا احساس ہو کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا ہے، اور یقین کیجئے واللہ ان کے خرچ کرنے کے بعد ایک پیسے کی بھی ان کے پاس تنگی نہیں آئے گی، کیونکہ وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو۔ بھئی اللہ پاک کو کوئی ٹینڈری تھوڑی لگانی ہے، کوئی دوسرا Z² تھوڑی بنوانا ہے۔ وہ جو آپ سے قرض مانگ رہے ہیں وہ آپ سے قرض لے کے اپنے دوسرے مستحق بندوں تک اس کو پہنچوا رہے ہیں۔ مزدلفہ کی اس طرح کی رات آپ کو پوری رات گزارنی ہے، اور رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوگی تو آپ صبح اس رات میں ایک عمل اور ہے، یہاں پر آپ کو کنکڑیاں چننی ہے شیطان کو مارنے کے لیے۔ یہ تو 8 تاریخ کو آپ مینا میں آ گئے تھے، 9 کو آپ عرفات میں رہے، 9 کا دن گزرنے کے بعد والی یہ رات تھی۔ اب آپ کے پاس 10, 11 اور 12 3 دن ابھی حج کے بچ رہے ہیں۔ 3 دن کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکڑی مارنی ہے، اس کے بعد جو چوتھا دن ہوگا اس میں تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے، تو تینوں شیطانوں کو 7 کا مطلب 21 ہو گئی۔ 5ویں دن پھر آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے تو پھر 21 ہو گئی، تو آپ ٹوٹل اگر کریں گے تو 21 اور پہلے دن کے ساتھ یہ بنی 49۔ لیکن آپ 49 کے بجائے 70 کنکڑی چنیں گے، کیونکہ 49 میں 21 اور جوڑ دیجئے تو 70 کی گنتی آتی ہے، اور یہ اس لیے کرائی گئی ہے کہ آپ اگر کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی بھی وجہ سے 5ویں دن مغرب کی نماز سے پہلے مینا سے باہر نہیں نکل پائے تو پھر اس رات بھی آپ کو مینا میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد والے دن میں بھی آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکڑی مار کے آنا ہوگا، اور آپ کو دوبارہ مزدلفہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا بطور احتیاط آپ 70 کنکڑی چن لیجئے، بے شک آپ 49 کنکڑی مار کے 5ویں دن ہی واپس آ جائیں۔ تو کنکڑی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو گم میں پتھر نہیں چننے ہیں، کنکڑی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چنے کے دانے کے برابر کی یہ کنکڑیاں جو ہیں یہ چننی ہیں، کیونکہ جب جمرات پہ آدمی پہنچتا ہے، شیطان کو کنکڑی مارنے کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان اپنوں میں سے کسی کے بیچ میں آیا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ کیسے بے حیائی میں جا سکتے ہیں؟ آپ اگر
دین کے کسی کام میں لگے ہیں تو پھر آپ غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب جو نظارہ ہے یہ 10 تاریخ کی صبح کا ہے. 10 تاریخ کی صبح جب آپ مزدلفہ سے نکل کے آئیں گے تو جمرات کو کنکڑی ماریں گے. یہ جو پوری دیوار بنا دی گئی ہے یہ پوری دیوار اس جگہ پہ ہے جہاں پر شیطان کی نشاندہی ہوئی تھی. لہٰذا اب اتنا آپ کو حصہ مل گیا ہے کہ آپ آرام سے چاروں طرف سے کہیں سے بھی کنکڑی ماریں. جب آپ کنکڑی مار لیں گے تو کنکڑی مارنے کے بعد آپ نے اپنی قربانی کا جو پیسہ دیا ہے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی جائے گی. یہ آپ کے نام کی قربانی ہوگی. ہر شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی نے جب حج کیا ہے تو اس وقت آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی. 63 اونٹ اپنی عمر کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے اور 37 اونٹ کو حکم دیا تھا حضرت علی کو کہ تم ان کو ذبح کرو. اس کی وجہ کیا تھی کہ مفلسی کا عالم تھا. نہ جانے کتنے کتنے دنوں کے لوگوں کے فاقے تھے. لوگ صاحب حیثیت نہیں تھے. تو کم سے کم 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد گوشت ہر ایک میں تقسیم کر دیا گیا اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا. جب آپ کے نام کی قربانی کا وقت ہو جائے گا قربانی کے بعد آپ کو پھر سے بال کٹوانے ہیں. اور یہاں پہ بھی وہ حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ 4 آدمی ایک دوسرے کے قینچی سے بال کتر دیں. پورے سر کے بال کٹنا لازم ہے. جب آپ بال کٹوا لیں گے اب سب سے اہم لمحہ آیا ہے. یہ تصویر میں نے جان بوجھ کے اس طرح کی ڈالی ورنہ حرم شریف کی جب کوئی تصویر کی بات آتی ہے تو خانہ کعبہ کی وہ تصویر ڈالی جاتی ہے کہ جس میں کلوز اپ میں ہو. لیکن یہ میں نے اس لیے ڈالی کہ جس وقت آپ طواف کرنے کے لیے 10 تاریخ کو آتے ہیں تو چونکہ کل مجمع کو طواف کرنا ہوتا ہے لہذا گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے. آپ وہاں سے بال کٹوا کے اپنے کمرے پہ آئیں گے، اپنا احرام کھول دیں گے، غسل کریں گے. اگر نئے کپڑوں کی اللہ نے وسعت دی ہے تو نئے کپڑے، ورنہ پرانے جو دھلے ہوئے کپڑے ہوں وہ پہنیں گے. آپ حرم شریف میں آئیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. لیکن اس وقت کی بھیڑ کا کیا عالم ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، بھیڑ سے بچیے گا، خواتین کو اپنے ساتھ رکھیے گا. اگر اس مجمع میں آدمی بچھڑ جاتا ہے تو پھر مل تو جاتا ہے، بہرحال موبائل ہاتھ میں ہے، مگر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو رات تک واپس اپنے خیمے میں مینا لوٹ جانا ہے. یہ حج کے 3 دن آپ کے مکمل ہو گئے. اب حج کا 4تھا دن آتا ہے. 4تھے دن میں آپ کو کوئی محنت کا کام نہیں ہے، صرف اتنا سا کام ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکل کے آئیں گے اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑیاں ماریں گے. یہ 4تھے دن کا ہو گیا. اور اس کے بعد 5ویں دن بھی اسی طریقے سے آپ تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑیاں ماریں گے. صرف خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو پورا کر لیں. اگر آپ مغرب تک نہیں کر پاتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کو رکنا پڑتا ہے تو پھر وہ رات پھر آپ کو مینا میں قیام کرنی ہوگی اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کنکڑی مار کے باہر نکلیں گے. اس عمل کو آپ نے کر لیا، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. اللہ کی رحمتوں سے آپ مدینہ شریف کی ساری زیارتیں کرائے، حاضری دے دی روضہ رسول پہ. عمرے کے لیے ہم آپ کو احرام بندھوا کے لے آئے، احرام بندھوا دیا، عمرہ مکمل کرا دیا، حج پہ لے کے چلے آئے. اب مکے میں جو اور بچے ہوئے مقامات ہیں ان کی معلومات بھی آپ کو ہونا ضروری ہے. یہ غار حرا ہے. یہ غار حرا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا نزول ہوا ہے. تو اس کے بعد سے آپ جب تنہائی کی عبادت کرنا چاہتے تھے، اصل میں اس زمانے میں نمازیں تو فرض تھی نہیں. اللہ کے رسول ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی امتوں پہ جو نمازیں فرض تھیں وہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر یا مغرب کی نماز. لیکن ہمارے نبی کو جب معراج پہ بلایا گیا تو تحفتاً 5 وقت کی نمازیں دی گئی. لیکن پہلی وحی کے نزول، دوسری وحی کے نزول، اعلاء کلمۃ الحق، مگر نمازوں کا فرض نہیں. 6 برس کے بعد فرض ہوا. تو اس زمانے میں عبادت کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی؟ کوئی تفصیلی علم نہیں پتا چلتا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2 زانوں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے مسلمان نماز میں اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں، اور ویسے آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ غار حرا ہوتی ہے جس میں آپ نے کئی دن عبادتیں کی ہیں. یہاں جائیے گا، یہاں کی زیارت کیجیے گا. غار حرا کے بعد بات آتی ہے غار ثور کی. یہ بہت اہم مقام ہے، بڑا مقدس مقام ہے. یہ جو اوپر کا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے، بالکل جو یہ ٹاپ کا حصہ دکھ رہا ہے، یہ جو منظر ہے یہ منظر یہاں کا ہے.
میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہلکی کوئی تھوڑا سا ڈھیلی ٹوپی کوئی لگا کے جائیں اور جہاں آپ اپنی کار سے یا بس سے اتریں گے وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد اگر آپ ایسے گردن اٹھا کے غار ثور کو دیکھیں گے تو سر سے ٹوپی پیچھے گر جائے گی، اتنی اونچائی پہ ہے۔ غار ثور کا معاملہ یہ ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بڑھنے لگا، جب تکلیفیں بڑھنے لگی، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب مسلمان مکے سے ہجرت کریں مدینے کے لیے۔ تو 2-2 4-4 5-5 کر کے مسلمان مکے سے مدینے کی طرف جانا شروع ہو گئے، کچھ چھپتے چھپاتے گئے، کچھ آرام سے گئے۔ حضرت عمر جس دن نکلے تو باقاعدہ سینہ چوڑا کر کے نکلے مکے میں، آواز سے باقاعدہ زور سے کہتے ہوئے کہ ہے کسی میں دم جو مجھے روک کے دکھائے، میں مدینے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ قوتور شخص تھے، نامور شخصیت تھے، تشریف لے گئے۔ نامور شخصیتوں میں زیادہ تر لوگ جب مدینے کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ہجرت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں سفر میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے۔ مصلحت کچھ اور تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھا ساتھی مل جائے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، 3 باتیں اس وقت اس میٹنگ میں جو ابو جہل، ابو سفیان اور یہ امیہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مشرکین مکہ کے الگ الگ قبیلوں کے سردار تھے، یہ سب ایک ساتھ بیٹھے۔ تو وہاں جب میٹنگ چلی تو اس میٹنگ کا ذکر قرآن میں ہے کہ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی کو کہیں پر قید کر دیا جائے، مگر پھر یہ ہوا کہ اگر قید کریں گے تو مسلمان بھڑک اٹھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کے کسی جگہ دوسری جگہ بھیج دیا جائے، اس تجویز کو بھی نہیں پسند کیا گیا۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے، 16 یا 17 قبیلے کے لوگ ہوں گے، اور وہ سب رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیں گے، اور صبح تاروں کی چھاؤں میں جب اللہ کے نبی حرم کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو خدا نخواستہ خاتم بدن ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ چونکہ 17 قبیلے کے لوگ مل کے حملہ کریں گے، لہٰذا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قصور معاف ہو جائے گا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب کے دل پہ القاء کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، آپ وہ منظر سوچئے، محسوس کیجئے، تو آپ کو دکھے گا کہ اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے 16 یا 17 جانبازوں نے، جن کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کے ہتھیار تھے، گھر کو گھیر لیا کہ جیسے ہی یہ اپنے دروازے سے باہر نکلیں گے حرم کعبہ میں جانے کے لیے، ہم سب ایک ساتھ مل کے ان پہ حملہ کریں گے۔ اور ادھر دوسری طرف اس ساری جانکاری کو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ القاء کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے ایک مٹھی ریت ایسے ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف ایسے اچھالیے گا، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیے گا۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی جب تاروں کی چھاؤں میں گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی ریت آپ نے لے کے ایسے ہوا میں اٹھائی، تو کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں پائی اور سب کے سامنے سے آپ نکل گئے۔ یہ تو ایک عام سا سینٹنس ہو گیا، معمولی سا سینٹنس ہو گیا، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں تو کہاں؟ اپنے بچپن کے دوست صدیق اکبر کے گھر، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں لے کے یہ طے ہوتا ہے کہ اب ہم ہجرت کا سفر کریں گے۔ غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے، غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے، اور داہنی طرف کا جو راستہ ہے یہ سیریا کی طرف جاتا ہے، شام کی طرف جاتا ہے، بائیں طرف کا راستہ جو ہے وہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر سے کہ زمانہ ہمیں اسی سڑک پہ ڈھونڈے گا جو مدینے کے لیے جا رہی ہے، لہٰذا ہم غار ثور چلتے ہیں جو شام کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اور اس غار ثور میں 3 دن کا قیام ہوا۔ لیکن قیام کیسے ہوا؟ قرآن شریف میں ایک بڑا
اچھا لفظ آیا ہے، بڑی بلاغت کے ساتھ آیا ہے، ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کے معنی ہیں دو میں سے دوسرے۔ تو دو میں سے دوسرے کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس دن نبوت کا اعلان کیا تو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر اسلام کرنے والے صدیق اکبر تھے، یعنی اللہ کے نبی پہلے تو دوسرے صدیق اکبر۔ ہجرت کا سفر ہوا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام چلے گئے، اللہ کے نبی پہلے تو ساتھ میں آپ کے صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پہلے اللہ کے نبی تو دوسرا خلیفہ کون؟ صدیق اکبر۔ تو دو میں سے دوسرے، ثانی اثنین۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا جہاں صدیق اکبر دو میں سے دوسرے کے بجائے دو میں سے پہلے ہیں اور اللہ کے نبی دوسرے ہیں۔ یہ موقع کیا تھا کہ جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو راستے میں جب اللہ کے نبی چل رہے ہوتے ہیں تو صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ماجرا کیا ہے، سیدھی طرح سے کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے نہ آئے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بس میں چاہتا ہوں کہ دشمن کا کوئی بھی حملہ ہو تو مجھ پہ نشانہ بنے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب غار ثور پہنچتے ہیں تو یہ موقع ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ باہر رکیے، ہم پہلے اندر جاتے ہیں۔ دو میں سے پہلے صدیق اکبر ہو جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں۔ یہ غار جو برسوں سے ویران تھا، جیسے ہی وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو تمام دھول گرد ہوتی ہے، اپنے کندھے پر سے جو چادر تھی اس کو اتارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ اس غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہاں نہ جانے کون سانپ ہو، بچھو ہو، کیا چیز ہو، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے، تو چادر کے کونے پھاڑ پھاڑ کے جتنے بھی سوراخ تھے ان کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سارے سوراخ بھر دیے، تب اندر سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی جب اندر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی کئی راتوں کے جگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، پاؤں چھلنی تھے، زخمی تھے، بہت تکلیف تھی۔ اب اس جگہ پر آنے کے بعد کچھ دیر جب سکون کا احساس ہوا تو آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے، آپ کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دکھے گا، محسوس ہوگا کہ صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ پلتھی مار کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گھٹنے پہ اللہ کے نبی سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنے پہ کوئی شخص سر رکھ کے لیٹے گا تو آپ کے چہرے سے اس کے چہرے کا فاصلہ مشکل سے مشکل 1 یا سوا فٹ کا ہوگا۔ اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع تو صرف ام المومنین کو ملتا تھا، لیکن یہ عظمت تھی، یہ شان تھی صدیق اکبر کی کہ اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں کہ آرام فرمائیے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی گھٹنے پہ سر رکھتے ہیں تو اتنی تھکان تھی کہ فوراً نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے عالم میں صدیق اکبر کے کانوں میں ہس ہس کی ایک آواز آتی ہے۔ جب اس آواز پہ کان لگاتے ہیں تو نگاہ پڑتی کہ برابر میں جو سوراخ کھلا رہ گیا تھا اس کے اندر سے ایک 2 شاخہ زبان، ایک سانپ کی 2 شاخہ زبان لہراتی ہوئی باہر کی طرف دکھ رہی ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی گہری نیند میں سو رہے ہیں، دوسرے آپ کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، تو دھیرے سے ایک پیر کو پلتھی سے نکالتے ہیں اور پیر کو بڑھانے کے بعد پیر کا انگوٹھا اس سوراخ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ سانپ جس کا کام کاٹنا ہے وہ پوری طریقے سے ڈس لیتا ہے، زہر اگل دیتا ہے اس مقام پہ جو انگوٹھا اندر گیا تھا۔ جسم پہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب زہر کا اثر شروع ہوتا ہے، خون سخت ہونے لگتا ہے، تو صدیق اکبر کے چہرے پہ پسینہ ابھر آتا ہے، اور پسینے کے عالم میں پسینے کی ایک بوند جب چہرے سے گرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ وہ بوند گرتی ہے، اور اس بوند کے گرتے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ صدیق کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کے انگلی سے صدیق اکبر کے اس زخم پہ لگاتے ہیں، اور اس کے لگتے ہی زہر کی سمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پہ ایک محفل میں حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے اور کچھ اور صحابہ اکرام تھے، کوئی ذکر نکلا تو جو لوگ سامنے بیٹھے تھے وہ حضرت عمر کا ذکر کرنے لگے، حضرت عمر کی تعریف کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ حضرت عمر تو وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شخصیت ہے! حضرت عمر کی تعریفوں میں لوگوں نے
قصیدے پڑھنا شروع کر دیے. چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت عمر نے سخت لہجے میں کہا کہ خبردار خاموش رہو, کیا تم لوگ میری تعریف کرتے ہو؟ ابو بکر کی غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کا ثواب عمر اور آل عمر کی ساری زندگی کا ثواب برابر ہوتا ہے. صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے غار ثور میں جو ایک رات گزاری, اس ایک رات کا جو اجر ہے ابو عمر اور آل عمر کی ساری عمر کی عبادتیں اس کے آگے کمزور پڑتی ہیں. یہ وہ غار ثور ہے. 3 دن اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کے ساتھ یہاں قیام کیا. صدیق اکبر کے غلام اور ان کے بیٹے کو یہ حکم تھا کہ وہ دن بھر مکے میں ٹہلیں, گھومیں, وہاں کے حالات معلوم کریں, اور جب شام کا دھدلکا ہو تو بکریوں کو چراتے ہوئے اس طرف لے آئیں تاکہ بکریوں کا دودھ نکال کے پیا جا سکے. اور صدیق اکبر کی جو بڑی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما, ان کو یہ حکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں کھانا پکا کے لے کے آتی تھی. 3 دن کے قیام کے بعد جب آپ نے مدینے چلنے کا ارادہ کیا تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ, اور اپنے بیٹے اور غلام سے کہا کہ 2 توشے جو اونٹ پہ رکھ کے باندھنے کے لیے ہوتے ہیں, جس پہ بیٹھ کے سفر ہوگا, وہ گھر سے لے آؤ. سامان تو گھر سے آ گیا لیکن باندھنے کے لیے جلدی میں اس کی رسی نہیں آ پائی. تو جب رسی نہیں آئی اور باندھنے کا وقت آیا, صدیق اکبر کی قربانیوں کا ذکر آپ دیکھیے کہ اپنی بیٹی اسما سے کہتے ہیں کہ جو تمہارے گلے میں روپٹا پڑا ہے, اس روپٹے کو اتارو, اور اس کے 2 ٹکڑے روپٹے کے کیے, اور ایک ٹکڑی سے ایک گٹھری باندھی اور دوسری ٹکڑی سے دوسری گٹھری باندھی. اللہ کے نبی نے اس منظر کو دیکھا تو ذات النطاقین کا خطاب دیا کہ 2 دوپٹے والی. یہ وہ مقدس مقام ہے. یہاں پر جانے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو اس طرح سے لے کے آئیے گا. یہ حج کا جو سفر آپ کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے, حج اسلام کا ایک فرض ہے, اس لیے آپ کرنے جا رہے ہیں. بس آخر کی 2 باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کوفے کی بستی میں ربی ابن سلیمان نام کے ایک صاحب رہتے تھے. پیسہ بہت دنوں کے بعد جوڑ کے جب ان کا جمع ہو گیا کہ اب وہ حج کرنے جائیں, تو ربی ابن سلیمان نے جب حج کا موقع آیا تو اس پیسے کو لے کے گھر سے نکلے خریداری کرنے کے لیے. کوفے کے اور لوگ بھی بازار میں گئے خریداری کرنے کے لیے. جب یہ خریداری کے ارادے سے بازار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بازار میں کنارے کی طرف ایک کوڑے کا ڈھیر لگا ہے. اس کوڑے کے ڈھیر پہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے, اور ایک بوڑھی عورت اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ بھٹیارن ہے, اگر یہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے جا کے پکا کے ہوٹل چلاتی ہے, مسافروں کو کھانا کھلاتی ہے, تو مردار جانور کا گوشت کھانا اور کھلانا دونوں گناہ ہے, دونوں حرام ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ خاموشی سے آہستہ آہستہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چل دی ہے. اور جب اس کے گھر پہنچے تو گھر کا منظر یہ تھا کہ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. 4 بچیاں اس کے گھر میں تھیں جو کام کرنے کے لائق نہیں تھیں, اور وہ گھر 3 دن کے فاقوں سے گزر رہا تھا. اس بوڑھی عورت نے مرے ہوئے گدھے کا گوشت اس لیے کاٹ لیا تھا کہ اس گوشت کو پکا کے بچوں کی بھوک مٹا سکے, کیونکہ 3 دن سے گھر میں فاقہ تھا. ربی ابن سلیمان نے جب یہ منظر دیکھا تو حج کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا پیسہ اس گھر کی مدد کے لیے دے دیا. اس گھر کی مدد کے لیے آنے پائی سے جوڑا ہوا پیسہ دے دیا, اور خاموشی سے اپنے گھر آ گئے, اور اس دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے جب تک کوفے کے سارے لوگ حج کرنے نہیں چلے گئے. ایک شرم سی ان کو محسوس ہو رہی تھی. حج کے ایام گزر گئے, حج ہو گیا. حج سے فارغ ہونے کے بعد جو کوفے کی بستی کے لوگ حج کرنے گئے تھے وہ واپس لوٹے. جب وہ لوگ بستی میں واپس آئے تو بستی کے اور لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. ربی ابن سلیمان بھی آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے آئے. جب استقبال کرنے کے لیے بھیڑ میں آ کے کھڑے ہوئے تو جو حاجی حج کر کے آئے تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد کے ساتھ ربی کو بھی مبارکباد دے رہے تھے کہ بھائی حج مبارک ہو, حج مبارک ہو. تو ربی ابن سلیمان نے کہا کہ بھائی میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں, تم میرا مذاق بنا رہے ہو, کیوں مجھے مبارکباد دے رہے ہو, میں نے تو حج کیا ہی نہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ابھی حج کر کے لوٹے ہو اور ابھی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, مذاق نہ کرو یار, تم نے میرے ساتھ حج کیا, مینا میں تم میرے ساتھ تھے, عرفات میں تم میرے ساتھ تھے, طواف تم نے میرے ساتھ کیا. وہ کہنے لگے نہیں بھائی تم لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں حج کرنے نہیں گیا. ایک ساتھی آگے بڑھا, اس نے کہا بہت مذاق کر لیا, ہم لوگ سفر کے تھکے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام کریں گے, یہ مذاق بند کرو اور یہ پکڑو اپنی تھیلی. کہنے کہ کیسی تھیلی؟
ارے کہنے لگے یہ تھیلی اس میں اشرفیاں ہیں اور دیکھو اس پہ وہی لائن لکھی ہے جو تم نے ہم کو دی تھی. تمہیں یاد نہیں ہے جب روضہ رسول پہ ہم لوگ سلام پیش کرنے جا رہے تھے, اصحاب صفہ سے جب ہم لوگ آگے بڑھے تھے تو وہاں بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا, بھیڑ تھی, اور تم نے مجھے یہ تھیلی پکڑائی تھی. اس کے بعد سے نہ جانے تم کہاں غائب ہوئے کہ پورے سفر میں مجھے کہیں دکھے ہی نہیں. میں جب سے امانت کے طور پہ تمہاری یہ تھیلی لادے لادے گھوم رہا ہوں, یہ پکڑو اپنی تھیلی. تو ربی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ نہیں یہ میری تھیلی نہیں ہے, میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں. لوگوں نے جبرن ان سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, مذاق کر رہے ہو, طرح طرح کی باتیں کہہ کے وہ تھیلی ان کو پکڑا دی. وہ تھیلی لے کے جب اپنے گھر آئے, ہوش و حواس بالکل عجب منظر تھا, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ مبارکباد بھی دے رہے ہیں, یہ تھیلی بھی پکڑا دی. اسی سوچ میں گھر میں آئے, عشاء کی نماز پڑھی, رات کا کھانا کھانے کا بھی جی نہیں چاہا, بھوک کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. ایسے عالم میں ان کی آنکھ لگی. جب ان کی آنکھ لگی تو خواب میں دید نبوی ہوا. اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ربی تم نے جب اپنے حج کے جوڑے ہوئے پیسے کو اس مجبور اور بے بس گھر کی مدد میں دیا تھا, اللہ رب العزت نے اسی وقت تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا کے تمہاری طرف سے حج کرنے بھیجا تھا. تمہارے ساتھیوں نے اس فرشتے کو دیکھا تھا اور یہ تھیلی اللہ کی طرف سے تمہیں بھیجی گئی ہے جس میں 700 اشرفیاں ہیں کہ تم نے اللہ کی راہ میں کسی مجبور گھرانے کی مدد کی تھی حج کے ارادے کو منتوی کر کے, تو یہ اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں. یہ واقعہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد عزیز و اقارب میں ایک نظر ڈالنا بھی ضروری ہوتی ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر دوں, اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے. ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے امت کو جو پیغام دیا ہے اس میں سب سے اہم جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جنگ تبوک کا موقع آیا. جنگ تبوک کا جب موقع آیا تو آپ صلی اللہ, چونکہ جنگ تبوک بہت بڑی جنگ تھی, تاریخ اسلام کا بہت بڑا لشکر جا رہا تھا, تو بہت پیسے کی ضرورت تھی. تو آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو, جنگ کے لیے انتظامات کرنے. مسجد نبوی کے صحن میں جس سے جو پڑا وہ لے آیا, جس کے گھر میں جو تھا, جو جتنا حصہ لا سکتا تھا, جس سے جو بن پڑا. بہرحال ایک ڈھیر سا لگنا شروع ہوا. اس کے بعد کچھ دیر میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ایک ساتھ تشریف لائے. حضرت عمر ہمیشہ سے اس کوشش میں رہتے تھے کہ زندگی میں کوئی موقع ایسا آئے جب میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں, کوئی ایسا کام کروں, کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے میں صدیق اکبر کے آگے نکل جاؤں. اس کوشش میں ہمیشہ رہتے تھے. اچھا, صدیق اکبر کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے مکی زندگی میں جب اسلام قبول کیا ہے تو 45,000 درہم ان کا ورکنگ کیپٹل تھا. 45,000 درہم ان کا ورکنگ کیپٹل تھا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کرتے جب مدینہ پہنچے ہیں اور مسجد نبوی کی زمین 10 دینار میں خریدنے کا وقت آیا ہے تو 45,000 میں سے 41,000 اللہ راہ میں خرچ کر چکے تھے. ورکنگ کیپٹل کے نام پہ صرف 4,000 بچا تھا, باقی سب اللہ راہ میں خرچ کر دیا تھا. تو جب یہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت حضرت ابو بکر کا کاروبار تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ سب اللہ راہ میں خرچ کر چکے تھے. حضرت عمر کا کاروبار اچھا چل رہا تھا. تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں خطاب کے بیٹے سے آگے نکل کے آج میں ابو قحافہ کے بیٹے سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. آج خطاب کے بیٹے کا نام ہوگا. اور وہاں دونوں ایک ساتھ تشریف لائے. تو جب دونوں ایک ساتھ تشریف لائے تو اللہ اور اللہ کے رسول, قربان جائیے, اللہ کے رسول کو کچھ بتانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. وہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں, وہ تو نیتوں کا حال جانتے ہیں. مختصر سی ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس 2 روپے ہیں اور جس کے پاس صرف 2 روپے ہیں اس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, اس نے 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں 1 کروڑ والے نے 10% خرچ کیا اور 2 روپے والے نے 50% اللہ کی راہ میں دے دیا. وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں, وہاں دل نہیں دیکھا جاتا, وہاں یہ دکھاوا نہیں دیکھا جاتا. تو حضرت عمر جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آج عمر کے دل کی یہ کیفیت ہے, آج عمر صدیق اکبر سے آگے نکلنے والا ہے. ایسے میں سوال تو وہاں پہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ پوچھتے کہ عمر کیا لائے, ابو بکر کیا لائے. یہی تو سوال تھا نا بھائی, کہ بھائی عمر تم کیا لائے ہو, ابو بکر تم کیا لائے ہو. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول پہ کہ کیا دلوں کے حال جانتے تھے, وہ کیا چہرہ پڑھنا جانتے تھے. سوال ہی بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سوال بدل دیا. سوال کیا بدل دیا؟ پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں تھا اس وقت کا. بھئی آپ کسی مدرسے میں جائیے اور کہیے مولانا یہ 10,000 روپے ہم چندہ دینے آئے, رسید بنا دیجئے. اگر مولانا یہ کہتے ہیں کہ میاں پیچھے کتنا چھوڑا, تو آپ وہ 10 بھی واپس لے آئیں گے کہ اس کی تو نیت خراب ہے, یہ تو میری نگاہ مال پہ نگاہ رکھے ہوئے. تو سوال ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ تو بس حضرت عمر کو لگا کہ نہیں, اللہ کے نبی دل کا حال سمجھ گئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو کچھ بھی میرے پاس تھا اس کے 2 حصے کیے. گھر میں, کاروبار میں, دکان میں جو کچھ میرے پاس تھا اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر پہ رکھ دیا ہے, ایک حصہ آپ کے نذرانے کے لیے لے کے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ گھر ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کا جو جواب تھا, جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا, تو کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب لے آئے, گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب لے آئے, گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. اس کے بعد جسم کے کپڑے اتارے اور وہ کپڑے بھی دے دیے, اور ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا, ٹاٹ کا بورا پڑا ہوا تھا, کھلا ہوا ٹاٹ پڑا ہوا تھا, اس کو ایسے سر سے اوپر سے پہنا, اور کانٹے پڑے ہوئے تھے تو کانٹے سے اس کو کنارے سے سی لیا. تن کے کپڑے بھی اللہ راہ میں دے دیے. حضرت جبرائیل تشریف لے آئے. حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ ابو بکر نے ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر, جبرائیل تشریف لائے ہیں, اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ میرے پاس تھا وہ دے دیا تھا, جسم کے کپڑے بچے تھے وہ بھی دے دیے ہیں, بس اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ پوچھئے جبرائیل سے کہ اس عمل میں مجھ سے راضی تو ہے؟ وہ اللہ جو پوری دنیا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو, آپ حج کرنے اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور وہاں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس عمل میں مجھ سے راضی تو ہے. یہ منظر جب وہاں پہ ہوا مسجد نبوی میں تو سب سہم گئے کہ اس سے بڑا نذرانہ تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. ایک طرف نگاہ پڑی اللہ کے نبی کی تو حضرت ابو عقیل انصاری ایک صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے بہت چھوٹی سی, اور ڈرے سہمے شرمائے سے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ابو عقیل انصاری کیا بات ہے, اتنے رنجیدہ, اتنے سہمے سے کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت ابو عقیل آگے بڑھتے ہیں روتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 4 دن سے میرے گھر پہ فاقہ تھا, 4 دن سے میری بیوی بچوں نے اور میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. کل جب آپ نے یہ کہا کہ امت کے لیے ضرورت ہے پیسے کی, تو میں نے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کی, پوری رات پانی دیا, اور پوری رات کی مزدوری کا معاوضہ 4 سیر کھجور مجھے ملا تھا. 2 سیر کھجور میں اپنے بھوکے بیوی بچوں کے لیے گھر پہ چھوڑایا, اور 2 سیر کھجور یہ آپ کے نذرانے کے لیے لایا ہوں. لیکن یہاں تو ایسے نذرانے پیش ہو رہے ہیں, یہ 2 سیر کھجور کی کیا بساط. آپ سوچ کے دیکھیں کہ جس کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہو, 4 دن سے جس کے معصوم بچوں کی زبان پہ کچھ نہ گیا ہو, وہ رات بھر مزدوری کرنے کے بعد اگر 4 سیر کھجور معاوضے میں لا رہا ہے تو 2 سیر بچوں کو دے رہا ہے, اور 2 سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی جب اس کیفیت کو دیکھی تو وہ پوٹلی ہاتھ میں لی, اور پوٹلی ہاتھ میں لینے کے بعد ایسے کھولی, اور جو سامان لوگ لے کے آئے تھے جو دیا تھا وہ اس کے اوپر ایسے یوں اچھال دی, اور جب پوٹلی ایسے اچھالی تو کھجور یہاں سے وہاں تک پھیل گئے. تو مسکرا کے ابو عقیل کو دیکھا کہ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو, تمہارے لائے ہوئے کھجور تو یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے. یہ حوصلہ افزائی تھی اور یہ عزت افزائی تھی, اور یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا جان نچھاور کر دینے کا. بہرحال میں نے پوری کوشش کی کہ میں پوری ایمانداری سے حج اور عمرے کے ارکان آپ کو بتاؤں. جب آپ مکہ شریف سے فارغ ہو جائیں گے, جب آپ کے ہندوستان آنے کی واپسی کے فلائٹ کا وقت ہوگا,
تو آپ کو اس طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ الوداعی طواف جب آپ کریں تو دیوار کعبہ سے لپٹ کے خوب رو لیں، اگلے بار کی عرضی لگا دیں، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی کی جو مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ہاٹ لائن کنیکشن ہوگا، یہ زندگی کا وہ موقع ہوگا کہ جو چاہیے مانگ لیجئے۔ ہمارے آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھتے، اور آپ اس سفر میں اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے انداز سے مہمان نوازی کر رہا ہے، بس آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ کی عبادتوں میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ اس طرح سے دیوار کعبہ کو پکڑ کے، چھو کے، رو کے، گڑ گڑا کے الوداعی طواف کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے پوری ایمانداری سے مدینہ شریف اور مکہ شریف کا تفصیلی بیان کیا، تو جب آپ وہاں جائیں تو اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو دعاؤں میں میری ماں، باپ، میری بیوی اور میری بچیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ آئیے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا قبول فرمائے۔ ہے دونوں جہان کے مالک، یہ جو حاجی حضرات یہاں جمع ہیں، اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر کے سفر کا ارادہ کیا ہے انہوں نے، اے اللہ حاجی حضرات کے سفر کو آسان کر دے، اے اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، اے اللہ صدق و صفا کے ساتھ اس سفر کو آسان کر دے، اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف آپ کی محبت کے لیے ہے، اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہے، اے اللہ اس سفر میں آپ کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ آئے، اے اللہ میرا یقین ہے کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر اور ہمارے کاروبار کے بھی آپ ساتھ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، آپ دینا جانتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، آپ دینے والے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بخشنے والے ہیں، اے اللہ بری نظر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ بیماریوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ پریشانیوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے، اے اللہ قبر کی تاریکیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے، اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لیجئے، اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجئے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دیجئے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دیجئے، اے اللہ بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دیجئے، اے اللہ ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ گمراہی کی زندگی اب نہیں جی جاتی ہے، اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں اتنا دھس چکے ہیں کہ ہمیں راستہ بھی نہیں ملتا، اے اللہ آپ نے جس طریقے سے گزرے ہوئے وقتوں میں لوگوں کی سنی ہے، اے میرے مالک خطاب کے بیٹے کو عمر بنانے والے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں راستہ دینے والے، اے اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے میرے اللہ ابراہیم پہ آگ خلیل کو ٹھنڈا کرنے والے، ہماری بھی سن لیجئے میرے مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اعمال کے نام پہ کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ اس بات کا ناز ہے کہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اے اللہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس آپ کے محبوب کا وسیلہ ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں ہمیں ایک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے بیچ میں اتفاق و اتحاد دے دیجئے، اے اللہ ہمارے شہر میں امن اور امان دے دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور امان دے دیجئے، اے اللہ جس طریقے سے ہم آپس میں لڑ رہے بٹ رہے، اللہ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن اس بات کا یقین ہے اللہ کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے یقین کو نہ توڑیے، اے اللہ ہم ان بزرگوں میں نہیں ہیں جو کئی سال انتظار کر سکیں، اے اللہ آپ تو کھلے دربار کے مالک ہیں، اے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے اختیار میں ہے، اے اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والے ہیں، کتاب ہدایت کے عطا کرنے والے ہیں،
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ اس سفر میں ہونے والی غلطیوں سے میں بچا لیجئے، اے اللہ جہاں وہاں لاکھوں کا ثواب نیکیوں پہ ہے، اے اللہ وہاں پر گناہ بھی مل سکتے ہیں، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اس طرح کی عبادت وہاں پہ کرا لیجئے جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو اسے قبول کر لیجئے، اے اللہ جو اس میں غلطیاں ہو اس کو اپنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے معاف کر دیجئے، اے اللہ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے، اے اللہ میری بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قوم پہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ ہم اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں، اے اللہ بیاج کی لعنت سے چھٹکارا دلا دیجئے، اے اللہ حرام و حلال کی تمیز جو ہم میں ختم ہو گئی ہے، اے اللہ پھر سے اس تمیز کو زندہ کر دیجئے، اے اللہ بیاج کی لعنت سے بچا لیجئے، برائیوں سے بچا لیجئے، بیماریوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ میرے دامن کو بھر دیجئے، اے اللہ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے، اے اللہ جو مانگا آپ جانتے ہیں، اے اللہ جو نہیں مانگ پائے آپ وہ بھی جانتے ہیں، اے اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے، اے اللہ میرے والد کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اکبر اعظم صاحب کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے، اے اللہ اکبر اعظم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجئے، اے اللہ ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، آپ دینا جانتے ہیں، اے اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کی رحیمی کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہم آپ کو رحمان اور رؤوف کے نام سے جانتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو رحمان اور رزاق کے نام سے جانتے ہیں، اے اللہ رحم و کرم کی بارش کر دیجئے، اے اللہ فضل فرما دیجئے، اے اللہ فضل فرما دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔